السلام علیکم لسنرز، آج میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے درِ نایاب، جو کہ تحریر ہے قرۃ خرم ہاشمی کی۔ یہ ایک سوشل رومانٹک، پوسٹ میرج اور آفٹر میرج بیس ناول ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ دروازے کی اوٹ میں ساکن کھڑی تھی۔ دروازے کی دوسری طرف دو افراد آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، جیسے آج کوئی فیصلہ کر کے رہیں گے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں اس کے مستقبل کا فیصلہ تھا۔ جب ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے تو اس سے بڑی بد نصیبی اور مشکل کوئی نہیں ہوتی۔ جیتا جاگتا وجود دوسروں کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلی بن جاتا ہے، مگر زندگی کے تماشے میں اکثر کٹ پتلی بننے کا فیصلہ ہم خود کرتے ہیں، جیسے کہ اس نے کیا تھا۔ وہ دونوں کے چہروں پر باری باری نگاہ ڈالتی اور خوف سے کانپ جاتی۔ اس کے آگے اندھیرا تھا، پیچھے تنہائی کی گہری کھائی تھی جس میں زندہ اترنے کو اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ وہ زندگی جینا چاہتی تھی اس مرد کے ساتھ جسے اس نے آنکھ کھلنے سے لے کر شعور کی پہلی منزل پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنی زندگی میں وہ مرد کے نام پر صرف دو لوگوں سے ہی واقف تھی، ایک باپ اور دوسرا وہ مرد جو پوری شان کے ساتھ سامنے کھڑا تھا، جس کی زندگی میں وہ پہلے آئی مگر اپنی جگہ نہیں بنا سکی تھی۔ اور آج وہ تیزی سے پلٹی اور تیز برستی بارش میں محفوظ پناہ گاہ سے باہر نکل کر بے خیالی میں ٹیرس پر چلی گئی۔ بارش کی تیز فوار اسے بھگو رہی تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز تھی۔ سنگِ مرمر پر گرتی بارش کی بوندوں کو دیکھتے وہ سرخ اینٹ پر ناچتی بارش کی بوندوں والے آنگن میں پہنچ گئی تھی۔ پھپھو صدقے، میری گڑیا کا کیا حال ہو گیا ہے؟ زینب نے 6 سالہ درِ نایاب کے کمزور چہرے اور گندے کپڑے دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ مٹی سے کھیل رہی تھی، ذوالفقار نے مسکرا کر کہا تو زینب نے کٹیلی نگاہ بھائی کے مطمئن چہرے پر ڈالی۔ زینب گاؤں سے آج صبح اپنے بھائی ذوالفقار حیدر اور زلفی سے ملنے آئی تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا حیدر بھی اس کے ساتھ تھا۔ حیدر کی عمر 9 سال تھی مگر اچھے قد کاٹ کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کچھ بڑا ہی لگتا تھا۔ حیدر نے بیزاری سے چاروں طرف نگاہ گھمائی۔ ماموں کے چھوٹے اور پرانے سے گھر میں اس کی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ سامنے چارپائی پر اس کی بھاری بھرکم ماں زینب اپنے بھائی زلفی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ زینب نے اپنی لاڈلی اور اکلوتی بھتیجی کو زور سے خود میں بھینچا ہوا تھا، جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں میں چھپاتی ہے یا جیسے بلی ملنگڑے کو گردن میں پکڑ کر گلی گلی گھومتی ہے۔ اپنی مثال سوچ کر حیدر بے ساختہ مسکرا دیا۔ بیبے، اچانک درِ نایاب کی نظر مسکراتے حیدر پر پڑی تو اس نے جلدی سے زینب کا بازو ہلاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ کیا۔ زینب نے تیز نگاہوں سے مسکراتے بیٹے کو گھورا تو حیدر گھبرا گیا۔ میں تو ویسے ہی مسکرا رہا تھا، حیدر نے جلدی سے وضاحت دی تو زینب اسے گھورتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ حیدر فوراً سنجیدہ ہو کر بیٹھ گیا۔ درِ نایاب نے فخریہ انداز میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، مگر اب کی بار حیدر نے جواباً مسکرانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ زینب اپنی لاڈلی بھتیجی کی محبت میں سب کے سامنے اس کی چترول بھی کر سکتی تھی۔ زلفی، میں نے کتنی بار کہا کہ درِ نایاب کو لے کر جب مجھ سے ملنے آؤ، مگر تمہیں نئی زندگی کے جھمیلوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی کہ اکلوتی بہن کی یاد آئے، زینب نے شکوہ کرتے کہا تو باورچی خانے سے شربت کے گلاس سے لے کر نکلتی شبنم قہقہ مار کر ہنس دی۔ زینب نے ناگواری سے سجی سنوری شبنم کی طرف دیکھا۔ توبہ ہے بھئی، کسی کی خوشبو بھی برداشت نہیں ہوتی، شبنم نے زینب کو شربت کا گلاس پیش کرتے کہا۔ زینب نے بمشکل تھاما۔ شبنم زلفی کے پاس ہی چارپائی کے کونے پر اٹک کر بیٹھ گئی۔ شبنم کی بے باکی پر زینب پہلو بدل کر رہ گئی۔ زینب کی توجہ دوسری طرف دیکھ کر درِ نایاب فوراً وہاں سے کھسک گئی، کیونکہ اسے اپنی سوتیلی ماں سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ سوتیلی ماں کا سامنا کم سے کم کرتی تھی۔ حیدر نے حیرت سے اسے اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیدر کے پاس آ کر اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ حیدر سر ہلاتا اٹھا اور پھر وہ دونوں چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شبنم نے طنزیہ نگاہ ان دونوں پر ڈالی، جبکہ زینب نے شکر ادا کیا کہ بچے یہاں سے چلے گئے۔ شبنم کو تو کسی آئے گئے کا لحاظ نہیں تھا، وہ اتنی ہی بے باک تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ 6 مہینے کے اندر ہی درِ نایاب مرجھا کر رہ گئی ہے، نہ اس کی پہلے جیسی شکل رہی اور نہ صحت۔ زینب نے کٹیلی نگاہ شبنم پر ڈالی تو اس کے تیور جارحانہ ہو گئے۔ زینب باجی، شبنم تو بہت خیال رکھتی ہے درِ نایاب کا، بالکل سگی ماں کی طرح۔ زلفی نے جلدی سے اپنی بیوی کی طرف داری کی۔ مگر میں نے تو کچھ اور ہی سنا ہے، زینب نے تیکھے انداز میں کہا۔ اچھا، کس سے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، شبنم نے غصے سے کہا تو زینب طنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ یہ چھوڑو، درِ نایاب کی حالت صاف ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، زینب نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ زلفی، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے میری کتنی بے عزتی کی جا رہی ہے، کیا سچ میں درِ نایاب کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا؟ شبنم نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ زلفی تڑپ گیا۔ ایسا نہیں ہے شبو، زینب باجی کو غلط فہمی ہوئی ہے،
زلفی نہ جانے کب تک تمہاری آنکھوں پر دوسری بیوی کی محبت کی پٹی بندی رہے گی۔ میری دنیا نیاب کی قسمت میں ماں کی اچانک موت کا دکھ لکھا ہوا تھا۔ وہ بیچاری تو اچھا وقت گزار کر چلی گئی، پیچھے رہ گئی میری لاڈو، زینب نے رندے لہجے میں کہا۔ زینب باجی، زلفی نے بہن سے کچھ کہنا چاہا جب زینب نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ بس زلفی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، زینب نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ دونوں چونکے۔ تم اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش اور مگن ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں در نیاب کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں، زینب نے کہا تو زلفی حیرانی سے دیکھتا رہ گیا، جبکہ شبنم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تاریک ہو گیا تھا۔ مگر زینب باجی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں در نیاب کے بغیر نہیں رہ سکتا، زلفی نے حیرانی سے کہا۔ زلفی، بہت جلد تم دوسری بار باپ بننے والے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائیوں کے درمیان در نیاب کی شخصیت تباہ ہو کر رہ جائے گی، اس لیے میں در نیاب کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ گاؤں یہاں سے کون سا دور ہے؟ 2 گھنٹے کا سفر ہے، تمہارا جب دل کرے در نیاب سے ملنے آ جانا اور در نیاب تمہارے پاس رہنے آ جائے گی۔ در نیاب کے آنے سے بھی میری بیٹی کی کمی دور ہو جائے گی، زینب نے نرم لہجے میں کہا تو زلفی سوچ میں پڑ گیا۔ سوچ لیں زینب باجی، در نیاب کی ذمہ داری ساری زندگی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے، اچانک شبنم نے کہا تو وہ دونوں چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ زینب نے ناگواری سے سوال کیا۔ میرا مطلب صاف ہے، اگر آپ در نیاب کی ذمہ داری قبول کرنا چاہتی ہیں تو وعدہ کریں کہ دونوں بچوں کے بڑے ہوتے ہی ان کا نکاح کر دیں گی، تاکہ ہم بھی مطمئن رہیں کہ بچی کسی نامحرم کے ساتھ نہیں رہ رہی۔ کیوں زلفی؟ شبنم نے کہا تو زلفی نے فوراً سر ہلا دیا۔ زلفی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، جبکہ شبنم چالاکی سے مسکرا دی۔ وہ زینب کو پریشان دیکھنا چاہتی تھی، مگر زینب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی پریشانی نہ چھائی۔ سو بسم اللہ، مجھے منظور ہے، وقت آنے پہ ایسے ہی ہوگا، زینب نے خوشی سے کہا تو شبنم کا چہرہ بجھ گیا۔ انشاءاللہ میری در نیاب اپنی ماں جیسی پھپھو کے گھر ہمیشہ خوش و خرم رہے گی، زلفی نے خوشی سے کہا تو زینب نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ دونوں بہن بھائی کو باتوں میں مگن دیکھ کر شبنم وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بڑی آئی در نیاب کی ذمہ داری اٹھانے والی، شبنم نے اپنے دل کی جلن پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ شرط صرف زینب کو پریشان کرنے کے لیے رکھی تھی، مگر زینب نے فوراً ہی اسے مان کر شبنم کو دھچکا پہنچایا۔ ویسے اچھا ہی ہے کہ در نیاب یہاں سے چلی جائے گی، میرے ہونے والے بچے کی حق تلفی تو نہیں ہوگی، شبنم نے خود کو بہلاتے سوچا۔ زلفی سے اس کی شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے، زلفی کی پہلی بیوی زرقا شادی کے 7 سال بعد کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی، در نیاب اس وقت 5 سال کی تھی، ماں کی اچانک جدائی سے وہ بجھ کر رہ گئی تھی۔ زلفی نے در نیاب کو بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کا پوری طرح خیال رکھا، مگر ایک عورت کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ در نیاب کا زیادہ وقت زینب کے پاس گاؤں میں گزرتا یا زینب کا شہر میں زلفی کے گھر، مگر ایسا کب تک چلتا؟ بالآخر سب کے سمجھانے پر زلفی نے 1 سال بعد اپنی پسند سے دوسری شادی کر لی۔ شبنم زلفی کے دوست کی سالی تھی، جس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی۔ زینب بھائی کی شادی شبنم سے کرنے پر راضی نہیں تھی، مگر زلفی شبنم کی اداؤں پر مر مٹا تھا۔ شادی کے بعد شبنم روایتی سوتیلی ماں ثابت ہوئی۔ زینب کی ایک جاننے والی اسی محلے میں رہتی تھی، جس سے زینب کو زلفی کے گھر کی سب خبریں ملتی رہتی۔ اسی سے زینب کو پتہ چلا کہ شبنم کا سلوک در نیاب کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ زینب کچھ عرصہ تو برداشت کرتی رہی، در نیاب اپنے گھر تو کم ہی رہتی، وہ اکثر ضد کر کے زینب کے پاس گاؤں آ جاتی، جہاں اسے شہزادی کی طرح برتاؤ کیا جاتا۔ در نیاب کو گاؤں سے شہر جاتے ہمیشہ دکھ ہوتا تھا۔ در نیاب کی اداسی اور شبنم کے برے سلوک کے بارے میں سن کر زینب نے اپنے شوہر محمود علی سے بات کی اور اس کی رضامندی کے بعد در نیاب کو لینے پہنچ گئی۔ زینب گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ زلفی قریبی شہر میں رہتا تھا۔ اگلے دن صبح کے ناشتے کے بعد زینب شہر سے گاؤں جانے کے لیے نکلی تو حیدر کے علاوہ در نیاب بھی اس کے ساتھ تھی۔ زلفی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اداس تھا، مگر زلفی کو یقین تھا کہ کچھ دنوں بعد در نیاب کا دل خود ہی گاؤں کے ماحول سے بھر جائے گا، تب وہ اسے جا کر واپس لے آئے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ در نیاب اس دن شہر سے گاؤں کا سفر کرتے بہت خوش تھی، یہ چھوٹا سا سفر اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ بیبے، آپ ہمیشہ در نیاب کی ناجائز طرفداری کرتی ہیں، حیدر نے جب در نیاب کا رزلٹ کارڈ دیکھا تو غصے سے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے پچھلے کچھ مہینوں میں در نیاب پر بہت محنت کی تھی، اپنی پڑھائی کے مشکل شیڈول میں سے وقت نکال کر اسے پڑھاتا، اس کی مدد کرتا، مگر جب میٹرک کا نتیجہ آیا تو وہ حیدر کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ حیدر در نیاب پر غصہ ہونے لگا، مگر ہمیشہ کی طرح زینب اس کی مدد کو آئی۔ اب زینب اسے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ حیدر صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ حیدر، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ در نیاب نے پڑھ لکھ کر آخر کرنا ہی کیا ہے؟ یہ بھی تمہاری ضد تھی کہ در نیاب کم از کم میٹرک تو ضرور کرے، ورنہ میں نے تو در نیاب کو سرے سے اسکول بھیجنا ہی نہیں تھا۔ زینب نے در نیاب کو زور سے کھینچ لیا۔
بیبے زمانے کو دیکھیں، آپ گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر سمجھتی ہیں کہ یہی دنیا ہے۔ بیبے دنیا کی نظروں میں ہم کنویں کے مینڈک ہیں، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ حیدر جھنجھلا کر بولا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ درنیاب کافی دیر سے تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی، ایک دم سے بیبے کی گود سے نکلی اور دونوں بازوؤں کی آستین چڑھاتے حیدر کی طرف بڑھی۔ حیدر نے ناگواری سے اس کے انداز کو دیکھا تھا۔ میں کب سے سن رہی ہوں، بیبے یہ، بیبے وہ، بھئی میری مرضی پڑھوں یا نہیں، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ سب بتانے والے؟ درنیاب نے ہمیشہ کی طرح تنک کر کہا تو حیدر نے ماں کی طرف جتاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ زینب ہمیشہ کی طرح کھیکھی کرتے ہوئے درنیاب کو شہ دینے لگی۔ جب دیکھو شہر میں یہ ہوتا ہے، شہر کے لوگ ایسے، شہر کے لوگ ویسے۔ میں شہر کے لوگوں کو کیا سمجھتی ہوں؟ میں تو خود شہر چھوڑ کر گاؤں آ کر رہ رہی ہوں۔ مت بھولو کہ میرا باپ بھی اسی شہر میں رہتا ہے۔ درنیاب نے فخر سے اپنی نازک گردن اٹھا کر کہا تو زینب نے بے اختیار لاڈلی بھتیجی کی بلائیں لیں۔ درنیاب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میری شہزادی جیسا کوئی ہے بھلا؟ تم اپنے شہر اور تعلیم کا روب ہم پر مت جھاڑا کرو، زینب نے فوراً کہا۔ درنیاب نے فاتحانہ انداز میں حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر نے ذہن کے وسط میں کھڑی درنیاب کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے پیپل کے درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھی اپنی ماں کو، جس کی ساری ممتا، ساری محبت صرف درنیاب کے لیے تھی۔ درنیاب، ایک وقت آئے گا جب تم میری بات کو تسلیم کرو گی، مگر افسوس تمہارا تسلیم کرنا تمہارے نقصان کو کم نہیں کر سکے گا، حیدر نے سخت لہجے میں کہا تو درنیاب اونچی آواز میں روتے ہوئے زینب کی طرف پلٹی۔ بیبے دیکھا آپ نے کس طرح مجھے کوس رہا ہے، بددعائیں دے رہا ہے آپ کی درنیاب کو۔ درنیاب کہتے ہوئے زینب کی گود میں چھپ گئی۔ حیدر کے لیے مزید یہ ڈرامہ برداشت کرنا ممکن نہیں رہا، اس لیے وہ غصے سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلا گیا۔ جب تک نیچے رہتا، بیبے اور درنیاب نے کوئی نہ کوئی تماشا لگائے رکھنا تھا۔ حیدر چھت پر رکھی چارپائی پر لیٹ کر آسمان کو گھورنے لگا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ درنیاب کے برے رویے اور ہر بدتمیزی پر حیدر کو رہ رہ کر وہ دن یاد آتا تھا جب بیبے اپنی محبت سے مجبور ہو کر سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے درنیاب کو اپنے ساتھ گاؤں لے آئی تھی۔ بیبے کاش آپ جانتی کہ درنیاب کو گھر لا کر آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، حیدر نے دل گرفتگی سے سوچا۔ زینب درنیاب کو اپنے پاس لا کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ درنیاب کی پرورش ناز و نخرے سے کرنے لگی۔ درنیاب جو بچپن سے تیز اور چالاک تھی، وہ زینب کی محبت کو حق سمجھ کر وصول کرنے لگی۔ محمود علی بھی درنیاب کو بیٹی کی طرح ہی سمجھتا تھا، صرف حیدر تھا جسے درنیاب کا گاؤں آنا پسند نہ آیا تھا۔ درنیاب کی وجہ سے حیدر کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا۔ درنیاب کو گاؤں میں موجود لڑکیوں کے واحد اسکول میں داخل کروا دیا گیا، مگر اس کی توجہ پڑھائی سے زیادہ کھیل کود میں لگی تھی۔ جب بھی پڑھائی کا زور ہوتا، درنیاب بہانے سے بیمار ہو جاتی یا اسے باپ کی یاد آ جاتی۔ وہ کچھ دن شہر رہنے چلی جاتی، وہاں جا کر شبنم سے بھی اس کی نہیں بنتی تھی، اس لیے درنیاب گاؤں واپس لوٹ آتی۔ حیدر نے میٹرک کے بعد شہر کے کالج میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی۔ جب حیدر نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو اس نے پارٹ ٹائم ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی، جس سے وہ اپنے اخراجات آسانی سے پورے کر لیتا۔ حیدر نے تھک کر گہری سانس لی اور چارپائی پر دوسری طرف کروٹ لے کر منڈیر پر رکھے پانی اور دانے کے خالی برتنوں کو دیکھنے لگا۔ حیدر کا نرم دل پرندوں کی بھوک اور پیاس کا خیال کر کے تڑپ اٹھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پھر دونوں برتن بھر کر مطمئن ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد بھرے ہوئے برتنوں پر پرندے اڑ کر آنے لگے۔ حیدر کچھ دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اگر روحانی طور پر سکون اور خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ڈالا ہوا دانہ یا پانی چرند پرند کو کھاتے ہوئے دیکھیں۔ اس لمحے آپ طمانینت کے اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ حیدر کو اس چھوٹے سے لمحے میں ادراک ہوا تھا، اس کے ذہن پر چھایا کئی دنوں کا بوجھ جیسے ایک دم سرک گیا تھا، مگر حیدر کا یہ اطمینان اگلے دن ایک دھماکے سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا، بالکل اس کے خوابوں کی طرح۔ بیبے، حیدر پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس ماں کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ زینب نے ذہن کے ساتھ ملحق باڑے میں بندھی بھینس کو چارہ ڈالتے ایک حیران اور پریشان نظر بیٹے پر ڈالی۔ حیدر، اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یہ سب تو بچپن سے طے تھا، زینب نے اطمینان سے کہا۔ کس نے طے کیا اور کیوں؟ میں آپ کے باڑے میں بندھا کوئی بے زبان جانور تو نہیں بیبے، ایک جیتا جاگتا انسان ہوں جس کے کچھ خواب ہیں، کچھ امیدیں ہیں۔ میں کیسے ایک جاہل ان پڑھ لڑکی سے شادی کر لوں؟ حیدر کی آواز غصے میں بلند ہو گئی۔ زینب نے حیرانی سے جوان بیٹے کی طرف دیکھا جو بے چینی سے اٹھ کر صحن کے چکر کاٹنے لگا تھا، جیسے اس کے پاؤں بے چینی کے بھنور میں پھنس گئے ہوں۔ حیدر، آج سے پہلے تم نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، زینب نے پاس آ کر مدھم لہجے میں کہا۔ حیدر نے چونک کر ماں کے غمگین چہرے اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں کی طرف دیکھا۔ بیبے، اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔
اس نے تڑپ کر ماں کے کھردرے اور مشقت زدہ ہاتھوں کو تھاما تھا۔ وہ ماں کو تھام کر قریبی پڑی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ بیبے، آپ نے بھی آج سے پہلے اتنے دل دکھانے والی بات نہیں کی، حیدر نے بے بسی سے کہا۔ حیدر، میں جانتی ہوں کہ در نایاب کے لیے میری محبت تمہیں کبھی کبھی بہت تکلیف دیتی ہے، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، زینب نے سسکتے کہا تو حیدر نے ماں کا سر سینے سے لگا لیا۔ اسے ماں کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ اسے تو اپنی ماں کا رونا تب بھی برداشت نہ ہوا تھا جب وہ ابا کے غم میں روئی تھی، اب تو بات ہی دوسری تھی۔ حیدر، در نایاب کو اپنے پاس لاتے میں نے اپنے بھائی سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ تمہارے جنت مکی باپ کو بھی میرے فیصلے پر کبھی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ زندگی نے انہیں مہلت ہی نہیں دی، ورنہ وہ اس وعدے کو خود پورا کرتے۔ زلفی کچھ دنوں تک در نایاب کو واپس لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ حیدر، میں در نایاب کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور بغیر کسی رشتے کے در نایاب ہمارے پاس نہیں رہ سکتی، زینب کہتے ہوئے بلک بلک کر رو پڑی۔ حیدر کو بھی اپنے مرحوم باپ کی یاد شدت سے آ رہی تھی، جو 5 سال پہلے دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے تھے۔ کچھ دیر زینب روتی رہی، پھر آنسو پوچھتی حیدر سے تھوڑی دور ہٹی۔ حیدر، در نایاب کو بہو بنانے کی خواہش اگر صرف میری ہوتی تو شاید میں اپنے دل کو سمجھا لیتی، مگر تمہارے مرحوم باپ کی بھی یہی خواہش تھی، مگر ہوگا وہی جو تم چاہو گے۔ میرا کیا ہے، چند سال اور جی لوں گی، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تمہارے سب خوابوں کو پورا کرے۔ زینب نے دل سے بیٹے کو دعا دی اور دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتی باقی رہ جانے والے کام نپٹانے لگی۔ حیدر کچھ دیر تک ماں کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اٹھ کر گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو سامنے سے آتی در نایاب سے ٹکراتے ہوئے بچا۔ کیا اندھی ہو؟ حیدر نے غصے سے کہا۔ در نایاب نے اسے گھوڑا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ سوال میرا بھی ہے، راستے سے ہٹو، در نایاب نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ اٹھا کر باروب انداز میں کہا تو حیدر نے غصے سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ حیدر، در نایاب گنگ رہ گئی۔ دوبارہ مجھ سے اس انداز میں بات کی تو… حیدر نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا اور ایک طرف کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ در نایاب نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور پھر اونچی آواز میں روتی گھر میں داخل ہوئی۔ بیبے، بیبے، در نایاب نے اپنی ہمدرد کو پکارا اور ہمیشہ کی طرح ان کی گود میں سر چھپا کر حیدر کی شکایت لگانے لگی۔ اپنی دھن میں بولتی در نایاب کو احساس ہی نہ ہوا کہ آج بیبے بہت خاموش اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ الجھے ہوئے ذہن اور بکھرے وجود کے ساتھ گاؤں میں ادھر ادھر پھرتا حیدر تھک ہار کر نہر کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت نہر میں نہانے والے بچوں اور لڑکوں کا رش لگا ہوا تھا۔ گرمی میں نہر میں نہانا گاؤں کے لوگوں کا من پسند مشغلہ تھا۔ حیدر کچھ دور موجود گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر بہتے پانی کو دیکھنے لگا۔ بچوں کو پانی کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے اپنا باپ شدت سے یاد آیا تھا۔ پانی میں اٹھنے والے ہر شور، ہر آواز میں اس کا بیتا ماضی بستا تھا۔ کبھی وہ بھی اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر نہر کنارے آتا اور اسی طرح کھیتیاں کرتا، باپ کے ساتھ ہنستا تھا۔ حیدر کا باپ پانی سے کھیلتے حیدر کا دھیان اس طرح رکھتا کہ جیسے وہ کاغذ کی نازک کشتی ہو جو زیادہ پانی یا بے نہانی میں ڈوب جائے گی۔ باپ کے بغیر زندگی کے سمندر میں ہمارا وجود کاغذ کی کشتی بن کر تو رہ جاتا ہے، باپ سر پر نہ ہو تو گہرے پانی میں ڈوبنے کا خطرہ قدم قدم پر رہتا ہے، حیدر نے اداسی سے سوچا۔ پھر اس کے ذہن کے پردے پر اپنی ماں کا چہرہ لہرایا۔ وہ تصور کی آنکھ سے ماں کو در نایاب کے لاڈ اٹھاتے ہنستے دیکھ رہا تھا۔ تصور میں ایک بچہ بھی کسی کونے میں موجود تھا جو اپنے پیار کو کسی اور پر نچھاور ہوتے ہوئے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے گہری سانس لی اور آس پاس دیکھا۔ شام ہوتے ہی رش کم ہونے لگا تھا اور اب نہر کے کنارے خاموشی چھا گئی تھی۔ حیدر غائب دماغی سے پتھر اٹھا کر پانی میں پھینکنے لگا۔ کافی دیر ایسے ہی گزر گئی۔ بیبے، ہر انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے اور میری کمزوری آپ ہیں، حیدر نے تھک کر اعتراف کیا۔ ماں کی خوشی کا سوچتے اس کا دماغ کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ سورج کے غروب ہونے تک حیدر وہیں بیٹھا پانی میں گھل جانے والے سونے کو دیکھتا رہا۔ سورج نے ڈوبتے وقت جس طرح پانی کو اپنے رنگ میں رنگا تھا، ایک امید، ایک خیال نے اسے بھی راستہ دکھایا۔ حیدر وہاں سے اٹھا تو ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو چکا تھا۔ بیبے، در نایاب درخت کے نیچے رکھی چارپائی پر زینب کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ زینب بہت پیار سے در نایاب کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گنگنا رہی تھی۔ در نایاب درخت پر پھدکتی چڑیا کو دیکھتے بیبے کی آواز میں لوک گیت سنتے ہوئے کسی اور جہاں میں کھوئی ہوئی تھی۔ بیبے جب رکی تو در نایاب نے کھوئے لہجے میں پکارا، بول بیبے کی جان۔ زینب نے جھک کر اس کی کشادہ پیشانی کو چوما تھا۔ آج صبح سے بیبے کا موڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے آج خاص طور پر گڑ والے چاول بنا کر بچوں میں بانٹے تھے۔ بیبے، آج حیدر سچ میں مان گیا؟ در نایاب نے حیرانی سے سوال کیا۔ ہاں، صبح فجر کے وقت میرے پاس آیا تھا، میرے پاؤں چوم کر کہا کہ بیبے جیسا آپ کا حکم، زینب نے فخری انداز میں کہا۔ بیبے، در نایاب جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر کل تو وہ بہت غصے میں تھا۔
وہ درزن کے پاس اپنا نیا سوٹ سلوانے گئی تھی جب واپسی پر حیدر سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ہاں، پہلے تو بہت غصہ کیا مگر پھر بیبے نے گہری سانس لی۔ درر نایاب حیرانی سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ درر نایاب میرا بیٹا رشتوں اور عہد کو نبھانے والا ہے، کہتا ہے کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح ہوں۔ بیبے آپ کو دکھ نہیں دے سکتا، بیبے کہتے ہوئے ایک دم سے رو پڑی تھی۔ درر نایاب نے فوراً انہیں گلے سے لگا کر دلاسا دیا۔ میرا حیدر اپنے باپ کی طرح ہے، اس کے باپ نے بھی کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے تھے، میری ہر خواہش پر ہنس کر عمل کرتا تھا۔ درر نایاب حیدر بھی اسی باپ کا خون ہے، اس کی قدر کرنا، ایسا ہیرا تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ زینب نے خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹ کر درر نایاب سے کہا تو درر نایاب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پرسوں تیرا ابا تجھے لینے آ رہا ہے، اب شادی تک تو اپنے ابا کے پاس رہے گی، بہت جلد میں چاند کی کوئی تاریخ رکھ کر تجھے اپنے حیدر کی دلہن بنا کر ہمیشہ کے لیے لے آؤں گی۔ زینب نے پیار سے کہا تو درر نایاب نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ تم نے ساری زندگی اپنی بہن کی مانی ہے۔ دوپٹہ سر پر باندھے، کمر پر ہاتھ رکھے، بکھرے حلیے کے ساتھ شبنم صحن کے وسط میں کھڑی ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی۔ زلفی کام سے تھکا ہارا ابھی آ کر بیٹھا تھا۔ شبنم نے پھیکے انداز میں شوہر کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی اور غصے میں بولتی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ زلفی کی ساری توجہ موٹی اور کچی پکی روٹی اور بد ذائقہ سالن کی طرف تھی۔ پتہ نہیں شبنم کو ٹھیک سے روٹی بنانا کب آئے گی، زلفی نے بے دلی سے سوچا اور کھانے کی ٹرے پیچھے کر دی۔ اس کے ذہن کے پردے پر اکثر درر نایاب کی ماں کے ساتھ گزارا وقت لہرانے لگتا۔ یہ سچ تھا کہ درر نایاب کی ماں نے بیوی ہونے کا جو سکھ اسے دیا وہ شبنم اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی نہ دے سکی۔ کھانے کے بعد زلفی نے درر نایاب کی شادی کی بات چھیڑی تو شبنم حسب معمول جاہلوں کی طرح بولتی اسے لڑنے لگی۔ درر نایاب اس کے 4 بچوں کے ساتھ چھت پر تھی، اس لیے شبنم بے فکر ہو کر زہر اگل رہی تھی۔ بہن کی بات مانی یا تمہاری بات رکھی، زلفی نے طنزیہ انداز میں کہا تو شبنم غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اپنا ہی فائدہ سوچا تھا، شبنم نے طنزیہ انداز میں کہا تو زلفی اداسی بھری گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سوچا تو بہت کچھ تھا مگر شبنم تم میری سوچ کے مطابق نہیں نکلی، زلفی نے سر جھکا کر کہا۔ زلفی کی بات سن کر شبنم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا، شادی شدہ ایک بچی کا باپ مجھے ملا، ساری زندگی غربت میں گزار دی، اپنی جوانی تمہارے گھر اور 4 بچوں کو دے دی، مگر بدلے میں کیا ملا؟ شبنم چیخنے چلانے لگی۔ زلفی خاموش رہا، وہ پچھلے کئی سالوں سے شبنم کے جاہلانہ طرز عمل کے سامنے چپ کی چادر تان لیتا تھا۔ شبنم خود ہی بول کر چپ ہو جاتی۔ شبنم جتنی بدزبان اور جھگڑالو تھی، گھر کے کاموں میں اتنی ہی پھوڑ اور ہٹ حرام واقع ہوئی تھی۔ اپنے 4 بچوں کی حالت زار دیکھ کر زلفی دل میں شکر ادا کرتا کہ زینب درر نایاب کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، ورنہ شاید درر نایاب کی حالت قابل رحم ہوتی۔ شبنم نے بچوں کی پرورش میں کبھی دلچسپی نہ دکھائی تھی۔ اس کے بچے گلی محلے میں پل کر بڑے ہو رہے تھے، ان کی عادتیں باتیں جاہلوں جیسی تھیں۔ دونوں بڑے بیٹے اسکول گندے حلیے میں جاتے، بات بات پر جھوٹ چوری لڑنا جھگڑنا ان کی عادت بن گیا تھا۔ زلفی نے جو پہلے پہل 2 بیٹوں کے ہونے پر خوش ہوا تھا، اب انہی حرکتوں کو دیکھ کر دل محسوس کر رہ جاتا۔ بڑے 2 بیٹوں کے بعد 2 بیٹیاں تھیں جو ابھی چھوٹی تھیں۔ بچوں کی عمریں بالترتیب 11 سال سے 7 سال کے درمیان تھیں۔ میں صاف کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے اب گھر کے کام نہیں ہوتے، درر نایاب کو کچھ عرصہ گھر میں ہی بٹھاؤ تاکہ مجھے بھی کچھ پل سکون ملے۔ شبنم نے حکم صادر کیا اور پھر غصے سے پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی درر نایاب کے کانوں میں شبنم کے لفظ اترے تو وہ زہر خون انداز میں مسکرا دی۔ اور مجھ سے بڑی دور کی سوچی اماں جان، اس نے دل ہی دل میں ایک عہد کیا اور مسکرا کر گمسم بیٹھے باپ کی طرف بڑھ گئی۔ ابا آپ کی ٹانگیں دبا دوں، اس نے محبت سے باپ سے کہا اور پھر جواب سنے بغیر ہی باپ کے پیر دبانے لگی۔ زلفی خاموشی سے بیٹی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ درر نایاب بالکل اپنی ماں جیسی تھی، خوش شکل اور چہرے پر معصومیت۔ درر نایاب ٹانگیں دباتے ہوئے باپ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان بچا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد زلفی شبنم سے ہوئی بحث بھول کر درر نایاب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے کئی بار شبنم نے جلے دل سے یہ نظارہ دیکھا تھا۔ حیدر تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ زینب نے جھنجھلا کر بیٹے سے کہا جو ماں کے ہاتھ کی بنی کھیر مزے سے کھاتے ہوئے ارد گرد سے بے نیاز تھا۔ بیبے کیا بولوں، آپ جانیں اور آپ کا بھائی، حیدر نے لاپرواہی سے کہا۔ درر نایاب کو باپ کے گھر گئے ہوئے 5 مہینے ہو چکے تھے۔ زینب نے اس دوران بری تیار کر لی تھی۔ اب وہ زلفی سے شادی کی تاریخ لینا چاہ رہی تھی مگر زلفی ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ یہ بات زینب کو پریشان کر رہی تھی، اس لیے جب حیدر شہر سے گاؤں چھٹی پر آیا تو زینب نے اسے ساری بات بتائی۔ حیدر جو ان 5 مہینوں میں درر نایاب کے گھر سے جانے پر خوش تھا اور ماں کی توجہ اور پیار کو اکیلے سمیٹ رہا تھا،
اسے فی الحال درر نایاب کے واپس آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ زلفی تو بیوی کا غلام ہے، جو شبنم کہے گی وہی کرے گا۔ زینب نے منہ بنا کر کہا تو حیدر مسکرا دیا۔ سوچیں اگر آپ کا حیدر بھی بیوی کا غلام بن جائے تو؟ حیدر نے شرارت سے کہا۔ خدا نہ کرے میرا حیدر ایسا نہیں، زینب نے دہل کر کہا۔ حیدر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ بیٹا ایسا نہیں، مگر بہو ویسی ضرور ہو سکتی ہے۔ حیدر مسلسل ماں کو تنگ کر رہا تھا۔ میری درر نایاب ایسی نہیں وہ سمجھدار نہیں ہے۔ دیکھا آپ بھی جانتی ہیں، حیدر نے نرمی سے کہا۔ اوف حیدر، تم مجھے کن باتوں میں الجھا رہے ہو؟ تم سے تو بات کرنا فضول ہے، زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو حیدر کندھے اچکا کر کھیر کی پیالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شکر ہے درر نایاب یہاں نہیں، ورنہ کھیر اور آپ کی محبت اسے بانٹنی پڑتی۔ حیدر نے کھیر کی پیالی کو دیکھتے کہا تو زینب بے ساختہ مسکرانے لگی۔ ندیدے ہو تم، زینب نے پیار سے بیٹے کے سر پر چپت لگائی۔ صرف آپ کی محبت کا۔ حیدر نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا تو زینب دل سے مسکرا کر محبت بھری نگاہوں سے اپنے سعادت مند بیٹے کو دیکھنے لگی۔ جیتے رہو، زینب نے حیدر کی کشادہ پیشانی پر پیار کیا اور اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اسد چلو جلدی سے کوک لے کر آؤ، درر نایاب نے لال نوٹوں سے پکڑاتے ہوئے کہا۔ ابھی لایا۔ اسد اور عبداللہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگے تھے۔ درر نایاب کافی دیر سے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو چاروں بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ درر نایاب نے سبزی کی ٹوکری میں رکھے سارے آلوؤں کو کاٹ کر فنگر چپس بنا لیے تھے، جو چاروں بچوں کو بہت پسند تھے، مگر شبنم ہر معاملے میں کنجوسی سے کام لیتی۔ بھلے آلو گل سڑ جائیں وہ بچوں کو کچھ نہ بنا کر دیتی۔ 5 منٹ میں دونوں بھائی گلی کے کونے میں موجود دکان سے کوک کی 1.5 لیٹر کی بوتل لے آئے تھے۔ شبنم آج دوپہر سے محلے کے راؤنڈ پر نکلی ہوئی تھی، اس لیے درر نایاب اور بچے گھر میں آزادی سے ہنس بول رہے تھے۔ وہ چاروں صحن میں دسترخوان بچھا کر بیٹھ گئے۔ چپس کی ڈش درمیان میں رکھی تھی، کیچپ اور ٹھنڈی بوتل کے ساتھ کھاتے ہوئے وہ ہنس بول رہے تھے۔ جس وقت شبنم نے گھر میں قدم رکھا تھوڑے سے چپس ڈش میں باقی بچے تھے۔ شبنم نے ان پر نظر ڈالی تو اسے سکتہ ہی ہو گیا، پھر وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن کی حالت دیکھتے اسے چکر آ گیا۔ شبنم کام چور اور حرام تھی، مگر اس وقت جو حالت باورچی خانے کی ہو رہی تھی اس کا شبنم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ آلوؤں کے چھلکے پھوڑ پن سے کاٹ کر ادھر ادھر پھینکے ہوئے تھے۔ تیل کی پوری تھیلی تلنے والی کڑاہی میں ڈالی گئی تھی، تیل ہر جگہ گرا ہوا تھا۔ شبنم پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ صرف آلو کے چپس تلنے میں باورچی خانے کے آدھے برتن جھوٹے ہو چکے تھے۔ باورچی خانے کا حال ایسا تھا جیسے کسی بڑی دعوت کے وقت ہوتا ہے، بکھرا ہوا اور برتنوں کا ڈھیر۔ شبنم غصے سے واپس آئی اور درر نایاب کے سر پر کھڑے ہو کر چیخنے لگی۔ بدتمیز، جاہل، گنوار لڑکی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری چیزوں کو ہاتھ لگاؤ؟ کس کی اجازت سے تم نے چپس تلے؟ غضب خدا کا، مہینے بھر کا بجٹ خراب کر دیا۔ درر نایاب مطمئن بیٹھی رہی۔ شبنم کا جب کچھ بس نہ چلا تو اپنے بچوں کو بری طرح مارنے لگی۔ وہ ڈر کر رونے لگے۔ صحن میں عجیب سا شور پیدا ہو گیا۔ درر نایاب سے بچوں کا رونا برداشت نہ ہوا تو وہ شبنم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شبنم لال چہرے اور غصے سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جو کہنا ہے مجھے کہیں، بچوں کا کوئی قصور نہیں، درر نایاب نے سنجیدگی سے کہا۔ تو سمجھتی ہے کیا خود کو؟ لگتا ہے بچپن کی مار بھول گئی، شبنم غصے سے کہتے درر نایاب کو مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ جب زلفی کی تیز اور سخت آواز نے شبنم کو وہیں روک دیا تھا۔ شبنم خبردار، جو میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ زلفی جو اتنے سالوں سے برداشت کر رہا تھا ایک دم پھٹ پڑا۔ شبنم ساکت رہ گئی۔ اتنی بڑی بات زلفی نے آج تک نہ کہی تھی۔ زلفی اس وقت کام سے واپس آیا تھا، کھلے ہوئے بیرونی دروازے سے اندر کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ درر نایاب باپ کی جھلک دروازے پر دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ شبنم کے سامنے تن کر کھڑی ہوئی۔ شبنم نے پیلے پڑتے چہرے اور ساکت وجود کے ساتھ درر نایاب کو زیر لب مسکراتے ہوئے دیکھا۔ زلفی کے قریب آتے ہی درر نایاب نے چہرے پر مظلومیت طاری کر لی اور فوراً اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ابا، دیکھا آپ نے، اماں مجھے آج بھی سوتیلا ہی سمجھتی ہے۔ پچھلے 6 مہینوں سے اماں میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی مرضی سے بچوں کے لیے چپس کیا بنائے کہ اماں نے میری اتنی بے عزتی کر دی۔ ابا، کیا اس لیے آپ مجھے گاؤں سے شہر لائے تھے؟ درر نایاب نے روتے کہا تو زلفی نے بیٹی کا سر تھپکتے اسے دلاسا دیا۔ میری پیاری بیٹی، چپ ہو جاؤ، تمہیں رونے اور تکلیف سے بچانے کے لیے ہی تو میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور تمہیں اپنی بہن کے پاس گاؤں بھیج دیا تھا۔ تو تمہاری بہن نے کون سے اچھا کیا اس لڑکی کے ساتھ، فتنہ بنا دیا ہے اسے، جھوٹی اور مکار، پڑھنے میں بھی نکمی اور حرکتوں میں بھی مکار اور سازشی۔ دیکھنا میری بددعا لگے گی اس لڑکی کو، کبھی دل کی سچی خوشی نصیب نہ ہوگی، مجھ پر جھوٹا الزام لگاتی ہے۔ شبنم غصے سے پھٹ پڑی اور پھر روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ درر نایاب اس کی بددعا پر ساکت رہ گئی۔ یہ درست تھا کہ اس نے آج کا سارا ڈرامہ جان بوجھ کر اور شبنم کو ذلیل کروانے کے لیے کیا تھا۔
درالنیاب کو گاؤں سے آئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ اس دوران زینب کے بار بار زور دینے پر بھی زلفی نے شادی کی تاریخ نہیں دی تھی۔ درالنیاب کے ساتھ شبنم کا رویہ رکھا ضرور تھا، مگر وہ درالنیاب کو ڈانٹتی نہیں تھی۔ شبنم درالنیاب کو کوئی کام کرنے کا کہتی تو درالنیاب جان بوجھ کر خراب کر دیتی، جس پر شبنم غصے سے بل کھا کر رہ جاتی۔ درالنیاب کی حرکتیں اور سازشیں دیکھ کر اب شبنم کو افسوس ہوتا کہ بلا وجہ ہی درالنیاب کی رخصتی میں دیر کی۔ شبنم کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ زلفی کو کہے گی درالنیاب کی شادی کی تاریخ طے کر کے رخصت کر دے، کیونکہ یہ لڑکی اس کی مدد کرانے کے بجائے بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ الٹا شبنم کو اسے پکا کر کھلانا پڑتا کہ شبنم تو اپنے بچوں کا کام ہی رو پیٹ کر کرتی، وہ کہاں سے سوتن کی بیٹی کی خدمت کرتی۔ شبنم سوچتی ہی رہ گئی اور درالنیاب نے چالاکی سے اپنا راستہ صاف کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد درالنیاب نے زلفی کو زینب کو فون کرتے دیکھا۔ زلفی درالنیاب کی شادی کی تاریخ طے کرنا چاہ رہا تھا۔ درالنیاب خوشی سے کھل اٹھی، جبکہ دوسری طرف کئی مہینوں سے انتظار کی سولی پر لٹکی زینب کو سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ حیدر، زینب نے محبت سے بیٹے کو پکارا جو تاروں بھری رات میں چھوٹی سجاوٹی لائٹوں سے سجے صحن میں گمسم کھڑا تھا، سر اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آج حیدر کی مہندی تھی، جس میں سب قریبی رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ شامل تھے۔ خوب ہلا گلا کیا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی سب مہمان گئے تھے۔ کاموں سے فارغ ہو کر حیدر چائے کا کپ بنا کر صحن میں آ گیا تھا۔ موسم میں ٹھنڈک تھی، اس لیے رات بہت پرسکون تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کا دل پریشان سا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب زینب نے پاس آ کر اسے پکارا۔ حیدر نے رخ موڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور پھر کچھ دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ زینب نے محبت سے سوال کیا۔ حیدر نے نرمی سے ماں کا جھریوں زدہ محنت کی چکی میں پسا سخت ہاتھ تھام لیا تھا۔ بیبے، آپ مجھ سے خوش تو ہیں نا؟ حیدر نے سوال کیا تو زینب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ کل کا چھوٹا سا حیدر آج زینب کے قد سے اونچا تھا۔ وہ جھک کر ماں کے سینے سے لگ کر کھڑا رہا۔ میں تجھ سے راضی ہوں میرے بیٹے، زینب نے روتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حیدر گھبرا کر پیچھے ہٹا اور ماں کو چپ کرانے لگا۔ ماں کو روتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اپنی ماں کی محبت میں کتنا کمزور ہے۔ بیبے، مجھ سے کیا خطا ہوئی جو آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو آئے ہیں؟ اس نے ماں کے آنسو پوچھتے ہوئے سوال کیا۔ زینب نے اپنے دوپٹے سے بھیگا ہوا منہ صاف کیا۔ وہ ماں کا ہاتھ تھام کر پاس رکھے ہوئے موڑے پر بیٹھ گیا۔ حیدر، تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، مجھے تو اپنی کوتاہی، اپنی زیادتی کا احساس رلا گیا۔ میں نے بھتیجے کی اندھی محبت میں ہمیشہ تیرے ساتھ زیادتی کی، حالانکہ تو میری کوکھ کا جنا تھا، مگر درالنیاب کی محبت نے مجھے سب بھلا دیا۔ آج مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا ہے کہ تو اس شادی سے خوش نہیں، تیری آنکھوں میں خوشی کا کوئی دیپ نہیں۔ یہ احساس مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میرا بیٹا اتنا اچھا ہے اور میں کتنی خود غرض۔ زینب نے اپنے رونے کی وجہ بتائی تو حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ بیبے، ایسا مت سوچیں، اس خوشی میں آپ کی خوشی شامل ہے۔ اس خوشی میں میرے مرحوم باپ کا وہ وعدہ شامل ہے جو انہوں نے مجھ سے لیا تھا کہ میں اپنی ماں کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، انہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ بیبے، اگر آپ راضی تو ابا راضی، ابا راضی تو میرا رب بھی راضی ہے۔ کیا یہ سودا گھاٹے کا ہے؟ حیدر نے ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا تو زینب ساکت بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ حیدر، میں اپنے سونے رب کا شکر کیسے ادا کروں؟ ایک عام سی عورت ہوتے ہوئے بھی شوہر اور بیٹے کی انمول محبت کی حقدار ٹھہری، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ زینب کے لب ہلے۔ حیدر نے ماں کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ میرے لیے آپ کی خوشی آپ کے سکون سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں، حیدر نے کہا تو زینب نے فخریہ انداز میں بیٹے کی طرف دیکھا۔ حیدر بھی ماں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس رات کے بعد آنے والی زندگی بالکل بدلنے والی تھی۔ درالنیاب، جسے وہ بچپن سے ساتھی، دوست، کزن کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا، اب وہ اس کی جیون ساتھی بن کر اس گھر میں قدم رکھنے والی تھی۔ حیدر آنے والے وقت کے بارے میں زیادہ خوشگمان نہیں تھا۔ فی الحال کے لیے اس کا اطمینان صرف یہ تھا کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں، آگے کا معاملہ وہ قسمت پر چھوڑ چکا تھا۔ روایتی انداز میں دلہن بنی درالنیاب سرخ جوڑے میں اٹھلاتی مسکراتی حیدر کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ حیدر نے اس کا استقبال ایسے ہی کیا جیسے اس کا حق تھا۔ ولیمے سے اگلے دن درالنیاب منہ بسور کر کمرے میں داخل ہوئی تو حیدر چونک گیا۔ کیا ہوا؟ بیبے نے کچھ کہہ دیا؟ حیدر نے جلدی سے سوال کیا تو درالنیاب نفی میں سر ہلاتی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ حیدر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے کام والے جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں کانچ کی ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے، کانوں میں چھوٹے سے جھمکے، بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائے وہ سیدھا حیدر کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ میری شادی کی زبر رسمیں نبھاتی جو اماں نے ابا کو نہیں کرنے دی، درالنیاب نے اداسی سے کہا تو حیدر چونک گیا۔ آج ان کا مکلاوا تھا، مگر شبنم نے خراب طبیعت کا بہانہ کر کے درالنیاب کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ زلفی بے بسی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ شبنم کو منع کر کے تماشا نہیں لگوانا چاہتا تھا۔ درالنیاب سے لڑائی کے بعد شبنم کا رویہ بہت جارحانہ ہو چکا تھا۔
شبنم نے شادی کی تیاریوں میں بے دلی سے حصہ لیا تھا۔ درر نیاب کی ہر چیز دیکھ کر وہ حسد کا شکار ہو رہی تھی، حالانکہ درر نیاب کی شادی سادگی سے ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی ماں یاد آتی ہے؟ حیدر نے مدھم لہجے میں سوال کیا تو درر نیاب اداسی سے مسکرا دی۔ ماں کسے یاد نہیں آتی؟ مجھے بھی اپنی ماں کے دھندلے دھندلے نقش یاد ہیں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ وقت پھر سے پیچھے چلا جائے، ایک بار ہی صحیح میں اپنی ماں کے گلے لگ سکوں، انہیں بتا سکوں کہ ماں کے بعد اولاد کیسے رویوں کی دھوپ میں جلتی ہے۔ میں خوش نصیب تھی کہ بیبے کا پیار ملا، مگر حیدر وہ صرف پیار تھا، اس پیار میں ماں والا روب، ماں والا مان، ماں والی ڈانٹ، ماں والا غصہ نہیں تھا جیسے بیبے تم پر غصہ کرتی ہیں۔ بچپن میں تمہیں مار بھی لیتی تھی، مجھے تو ہمیشہ نازک چیز سمجھ کر بس پیار ہی کیا ہے۔ درر نیاب کہتے ہوئے رو پڑی۔ حیدر کو پہلی بار احساس ہوا کہ درر نیاب بھی اپنے دل میں بچپن کی محرومی کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ درر نیاب، بیبے کسی کام سے درر نیاب کو آواز دیتی ہوئی کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اسے روتا دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ زینب نے تڑپ کر کہا تو درر نیاب تیزی سے اٹھی اور بیبے کے گلے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ حیدر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب بیبے اور درر نیاب کی محبت کا ایک لمبا سین چلنا تھا۔ آج پھر ماں کی یاد آ گئی، زینب نے دکھی انداز میں کہا اور درر نیاب کو سینے سے لگائے وہاں سے لے گئی۔ حیدر درر نیاب کی محرومی کے بارے میں سوچتا ہوا اداسی سے محسوس کر رہا تھا۔ اچانک وہ چونک گیا۔ درر نیاب کے بہتے آنسوؤں میں اسے کسی اور کے آنسو بھی نظر آئے تھے، بالکل ایسے ہی کچھ دن پہلے وہ اپنی ماں کو روتے دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ حیدر کو ایسے لگا جیسے وہ ساری زندگی ان آنسوؤں کی بارش میں قید رہے گا۔ اسے زینب کے آنسوؤں میں بھی اب اتنی ہی تکلیف پہنچائی تھی جتنی درر نیاب کے آنسوؤں نے۔ اپنے دل کا حال سمجھتے حیدر آج پہلی بار دل سے مسکرا دیا تھا۔ تمہاری ساس نے منع نہیں کیا؟ درر نیاب پچھلے ایک ہفتے سے رہنے کے لیے باپ کے پاس آئی ہوئی تھی۔ حیدر دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا جو یہاں سے 1 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ شبنم نے مزے سے جامن کھاتی درر نیاب سے سوال کیا تو وہ چونک گئی۔ ساس، وہ بھی میری بیبے ہیں، وہ مجھے کیوں روک ٹوک کرے گی؟ درر نیاب نے کندھے اچکا کر کہا۔ بیبے، پھوپھو، یہ سب شادی سے پہلے کے رشتے ہوتے ہیں، اب وہ تمہاری ساس ہے اور دیکھ لینا بہت جلد تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، شبنم نے چیلنجنگ انداز میں کہا تو درر نیاب سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جب بھی میکے آتی شبنم اس کے ذہن میں ایسی ہی باتیں ڈالتی۔ شبنم اب درر نیاب سے نرمی سے بات کر لیتی تھی مگر اس کی ہر بات منفی پیرائی میں ہوتی۔ وہ منفی سوچ کا زہر درر نیاب کے کانوں میں انڈیلتی رہتی، کیونکہ درر نیاب بہت بے وقوف، ناسمجھ اور منہ پھٹ تھی۔ شبنم اس کی کمزوری جان گئی تھی۔ شبنم اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے درر نیاب کو غلط سمت میں بھٹکا رہی تھی۔ بیبے اپنی لاڈلی بہو سے کہیں میرا ناشتہ بنا دے، مجھے کہیں جانا ہے، حیدر نے نروٹے پن سے کہا۔ وہ صبح کے 8 بجے تیار ہو کر صحن میں کھڑا تھا جبکہ درر نیاب بے فکری سے سو رہی تھی۔ صبح سے کام کرتی بیبے ایک دم چونکی اور پھر ہنس پڑی۔ آج پھر لڑے ہو تم دونوں؟ بیبے نے سب کام چھوڑ دیے اور حیدر کا ناشتہ بنانے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کی لاڈلی بہو کو سوائے لڑنے جھگڑنے، سونے، آرام کرنے کے اور آتا ہی کیا ہے؟ حیدر نے چڑھ کر کہا۔ وہ صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے باورچی خانے کا دروازہ تھا جہاں سے وہ بیبے کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سب سیکھ جائے گی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بیبے نے پیار سے کہا تو حیدر تل ملا کر رہ گیا۔ بیبے، ہماری شادی کو 8 مہینے گزر گئے ہیں مگر ان 8 مہینوں میں اس کا بچگانہ پن ختم نہیں ہوا ہے۔ حد ہے، میں ہر ہفتے شہر سے بھاگا چلا آتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزاروں مگر یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں، حیدر نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا، خالی پیٹ غصہ مت کر، جلدی سے ناشتہ کر لے، تجھے کہیں جانا بھی ہے۔ بیبے نے ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی۔ دودھ پتی کے ساتھ دیسی گھی میں بنا بلوں والا پراٹھا اور ساتھ آملیٹ اور اچار دے کر حیدر کا غصہ کچھ کم ہوا اور وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد حیدر گھر سے باہر چلا گیا تو زینب بڑبڑاتی ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ درر نیاب، دن چڑھ گیا ہے، کتنی بار سمجھایا ہے کہ جب حیدر گھر پر ہو تو یہ وقت پر اٹھ جایا کرو، زینب نے اونچی آواز میں کہا تو درر نیاب مندی آنکھوں سے بیبے کی طرف دیکھنے لگی۔ بیبے، حیدر تو ہر ہفتے چھٹی پر آتا ہے، اب اپنی نیند کیوں خراب کروں؟ درر نیاب نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنانے لگی۔ میرا حیدر، جم آئے، یہ کیا بات کر دی؟ بیبے نے ناگواری سے کہا تو درر نیاب ٹھٹکی۔ آج بیبے کے تیور بہت بدلے ہوئے تھے یا درر نیاب کو ایسا محسوس ہوا؟ بیبے، آج تو بہت غصے میں ہے، درر نیاب نے فکر مندی سے سوال کیا تو اس کے چہرے پر پھیلے ڈر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے زینب کا دل موم ہوا مگر وہ مضبوط بنی کھڑی رہی کیونکہ اس کی نرمی درر نیاب کو پہلے ہی بہت بگاڑ چکی تھی۔ غصہ تو آئے گا جب میرا لاڈلا بیٹا گھر آئے اور کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہ ہو۔ درر نیاب، تجھے کتنی بار سمجھایا ہے کہ شوہر کا خیال رکھا کر، نہ تو حیدر کے کپڑے دھوتی ہے، نہ استری کرتی ہے، نہ اس کے جوتے کا دھیان کرتی ہے،
چلو ان سب باتوں کو بھی چھوڑ دے، تجھے اتنی خبر بھی نہیں کہ تیرے شوہر نے ناشتہ کیا ہے یا نہیں، دوپہر کو کیا کھائے گا، رات کی روٹی کھائی یا نہیں، میں کب تک حیدر کا دھیان رکھوں گی، جو کام بیوی کے کرنے والے ہیں تو کم از کم وہ تو کر، باقی گھر کی کوئی ذمہ داری میں نے تجھ پر نہیں ڈالی، زینب نے سخت لہجے میں کہا تو درنیاب حیرت سے منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ بیبے، میں حیدر کی نوکرانی نہیں ہوں جو اس کے سارے کام کروں، مجھ سے اتنے نخرے نہیں اٹھائے جاتے، درنیاب نے بیزاری سے کہا۔ درنیاب، اس میں نوکرانی والی کیا بات ہے، بیوی تو یہ سب محبت میں خیال میں کرتی ہے جیسے شوہر کا خیال رکھتا ہے، زینب نے حیرانی سے کہا۔ بیبے، اماں سوتیلی ہی صحیح مگر کہا انہوں نے ٹھیک ہی ہے کہ شادی کے بعد پھپھو ساس ہی بن جاتی ہے، درنیاب نے منہ بنا کر کہا اور پھر تیزی سے بستر سے نیچے اتر کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ زینب ساکن کھڑی رہ گئی، وہ بے دم ہو کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ یہ سب میری تربیت ہے، میرے لاڈ پیار کا نتیجہ، اکلوتے بیٹے کو ساری زندگی سوتیلی ماں جیسا پیار دیا اور لاڈلی بھتیجی کو سوتیلی ماں کے ظلم سے بچا کر سگی ماں سے زیادہ پیار کیا، مگر آج تانا کیا ملا کہ میں ساس بن گئی ہوں، زینب نے افسردگی سے سوچا۔ درنیاب، میں مزید بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، میرے صبر کا امتحان مت لو، کمرے کے بند دروازے سے حیدر کی غصے سے بھری آواز رات کی خاموشی میں باہر آ رہی تھی، زینب جو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی، ان کے کمرے سے باہر آتی آوازیں سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ میں اگر بدتمیز ہوں تو تم کیا ہو، جاہل مرد، درنیاب نے چیخ کر کہا، زینب تیزی سے آگے بڑھی اور دروازے پر زور کی دستک دی، کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا، حیدر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا جیسے وہ بہت ضبط کر رہا تھا، جبکہ درنیاب کمرے کے وسط میں تن کر کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر تماشا کیوں لگایا ہوا ہے، زینب نے سخت لہجے میں کہا، اپنی لاڈلی سے پوچھ لیں جسے کسی سے بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں، حیدر نے ناگواری سے کہا اور پھر غصے سے کمرے سے باہر نکل کر چھت پر چلا گیا۔ زینب نے درنیاب کو دیکھا۔ اب آپ مجھے ہی سمجھانا شروع ہو جائیں گی، اکلوتا بیٹا تو ٹھیک ہی لگے گا نا، درنیاب نے بدتمیزی سے کہا۔ درنیاب، اپنے لہجے کو دیکھو، زینب نے سخت انداز میں کہا تو درنیاب کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ میں نے حیدر سے صرف اتنا ہی کہا کہ مجھے شہر گھومنے پھرنے جانا ہے، آپ کے بیٹے کا تو میٹر ہی گھوم گیا، شادی اتنی سادگی سے کی، نہ کوئی خرچہ نہ کوئی بری، مفت میں خوبصورت لڑکی مل گئی، شادیاں اس طرح ہوتی ہیں، میرے تو ارمان ہی پورے نہ ہوئے، ہائے میری تو قسمت ہی خراب نکلی۔ درنیاب نے سر پکڑ کر رونا دھونا شروع کر دیا۔ زینب غصے میں آگے بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر زور کا جھٹکا دیا۔ درنیاب رونا بھول کر حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ خبردار، جو رات کے اس پہر رونا دھونا ڈالا، ساری دنیا کو تماشا دکھانے کی ضرورت نہیں، زینب نے سخت لہجے میں کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاں بھئی، اپنی عزت کی تو فکر ہوگی نا، دنیا کو بھی تو پتہ چلے کہ اکلوتی بہو کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ درنیاب نے ناگواری سے خود کلامی کی جو زینب نے سن تو لی مگر وہ اسے نظر انداز کرتی چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں ماں بیٹا رات کے آخری پہر چارپائی پر بیٹھے ستاروں سے سجا آسمان دیکھ رہے تھے۔ فجر کی اذان ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ حیدر، زینب نے بیٹے کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ بیبے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، حیدر نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو زینب ہلکی روشنی میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں شکوہ کرنا چاہیے، زینب کے لب ہلے تو حیدر ہنس پڑا۔ آپ ماں ہیں اور مائیں کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتی، یہ سب تو قسمت کا کھیل ہے، حیدر نے پورے یقین سے کہا تو زینب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ یقین اسے ان کی زگی اولاد نے دیا تھا، جبکہ درنیاب ایک لمحے میں اسے بدگمان ہو جاتی تھی۔ شاید اپنی کوکھ سے پیدا کیے بچے اور کسی دوسرے بچے کو پیار کرنے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تم درنیاب کو شہر لے جاؤ، زینب نے نرمی سے کہا تو حیدر تلخی سے ہنس پڑا۔ بیبے، پہلے بھی کئی بار لے کر گیا ہوں مگر وہ کبھی خوش نہیں ہوتی، اب تو بات ہی دوسری ہے، حیدر کہتے ہوئے چپ ہو گیا۔ دوسری بات؟ زینب چونک گئی۔ بیبے، دراصل وہاں رہائش کا مسئلہ ہے نا، میں نے ایک کمرہ کرائے پر لیا ہوا ہے، وہاں فیملی کو نہیں رکھ سکتا، حیدر نے فوراً بات بدلی تو زینب سر ہلانے لگی۔ سب میری غلطی ہے، درنیاب کو اتنا لاڈ پیار دیا، نہ گھریلو کاموں میں طاق کیا اور نہ پڑھائی لکھائی میں، اچھا ہوا کہ تم میرے پلو سے جلد باہر نکل گئے، شہر میں پڑھے لکھے نوکری بھی کر لی، شکر ہے کہ تم نے اپنی زندگی تو بنا لی، زینب نے گہری سانس لے کر کہا تو حیدر سر جھٹک کر آسمان پر نظر آتے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ بیبے، اب میں ہر ہفتے گاؤں نہیں آیا کروں گا، حیدر نے مدھم آواز میں کہا تو زینب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ زینب نے بے ساختہ پوچھا تو حیدر نے گردن گھما کر ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حیدر کے چہرے کی تھکن اور آنکھوں کی پریشانی زینب کو سب سمجھا گئی تھی۔ بیبے، میں گاؤں آپ دونوں کے لیے آتا ہوں کہ شاید میرے آنے سے گھر میں خوشی پھیل جائے، مگر پچھلے کچھ عرصے سے میرے آتے ہی شکوے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ درنیاب کو آپ نے لازوں سے پالا ہے، مگر بیبے، میری اتنی برداشت نہیں کہ میں اس کی بدتمیزی کو ہر بار سہ جاؤں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں غصے میں اپنی حد ہی نہ بھول جاؤں۔
حیدر نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو زینب چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ درنیاب، آپ کا انتخاب ہے، آپ کی محبت، آپ اس کے ساتھ خوش رہیں جیسے میری زندگی، مجھے میری زندگی جینے دیں، حیدر نے کہا۔ اسی وقت فجر کی اذان ہونے لگی تو حیدر وضو کرنے کے لیے اٹھ کر نیچے چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے تھکے قدموں سے سیڑھیاں اترتی زینب بھی تھی۔ انسان اپنے خسارے ہمیشہ خود چنتا ہے، اور زینب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا۔ تم ابھی تک یہاں ہو، شہر کب جاؤ گی؟ آج زلفی اور شبنم بچوں کے ساتھ شہر سے گاؤں آئے تھے۔ زلفی بیٹی سے ملنے اور اسے کچھ تحفے دینے آئے تھے۔ جب سے درنیاب کی شادی ہوئی تھی زلفی اکثر کچھ نہ کچھ بیٹی کے لیے ضرور بھیجتا یا خود لے کر آ جاتا۔ زینب اسے منع کرتی مگر زلفی ہنس کر کہتا کہ یہ میرے دل کی خوشی ہے۔ درنیاب کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ اس دوران اس کے تعلقات شبنم سے بہتر ہو گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد زلفی اور زینب صحن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ بچے کھیل کود میں لگ گئے تھے تو شبنم موقع ملتے ہی درنیاب کے کمرے میں چلی آئی۔ درنیاب کسی کام سے اندر آئی، شبنم کو کمرے میں دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائی اور بستر پر بچھا کر خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ شبنم نے گہری نگاہوں سے اس کے سجے سجائے کمرے کا جائزہ لیا۔ پہلے یہ کمرہ حیدر کے استعمال میں تھا، اس لیے کمرے کی سجاوٹ جدید انداز میں کی گئی تھی۔ حیدر نے ہر چیز اپنی مرضی اور پسند کی لی ہے۔ درنیاب کو تو شادی سے پہلے بھی حیدر کا کمرہ بہت پسند تھا، اب تو یہ اس کی ملکیت بن گیا تھا۔ شہر درنیاب نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں، تم نے حیدر سے بات نہیں کی؟ شبنم نے مدھم لہجے میں کہا۔ بات؟ میری تو کئی لڑائیاں حیدر سے ہو چکی ہیں، مگر وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں، درنیاب نے منہ بنا کر کہا تو شبنم کے جلتے دل میں سکون پھیل گیا۔ تم بھی تو پھپھو کے پلو کو نہیں چھوڑتی۔ ٹھیک ہے، محبت پیار اپنی جگہ، مگر شادی کے بعد یہ سب کون دیکھتا ہے؟ شوہر کے ساتھ رہنا تمہارا حق ہے۔ شبنم نے ہمیشہ کی طرح درنیاب کے ذہن میں زہر انڈیلا تھا۔ درنیاب کی شادی کے بعد والے منفی رویے اور سوچ کے پیچھے شبنم کا زہر ہی تھا جو وہ ہر وقت اس کے کان میں انڈیلتی رہتی تھی۔ صدا کی کم عقل اور بے وقوف درنیاب اس کی باتوں میں آ کر اپنے پرسکون گھر میں مسئلے پیدا کرنے لگی۔ پھپھو کے پلو کو تو کب کا چھوڑ چکی۔ حیدر کو اپنی ماں سے بہت محبت ہے، کچھ سننے کو تیار ہی نہیں، درنیاب نے بے بسی سے کہا۔ میں نے تو سنا ہے کہ حیدر تم سے شادی کرنے پر بھی راضی نہیں تھا۔ بھلا کیسے ہوتا؟ کہاں وہ شہر کا پڑھا لکھا، اونچا لمبا، سونا منڈا، اور کہاں تم گاؤں کی ان پڑھ گنوار سی لڑکی، مگر پھر بھی اس نے تم سے شادی کر لی اپنی بیبے کے کہنے پر۔ تو اب بھی تم اس کی کمزوری کا استعمال کرو۔ شبنم نے نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کئی باتیں لگا دی تھیں۔ درنیاب جو اس کی کہی باتوں پر منہ بنانے ہی والی تھی، آخری بات سن کر چونک گئی۔ بیبے ماں جائیں گی؟ درنیاب نے جلدی سے سوال کیا۔ یہ تم پر ہے، چاہو تو پیار سے سمجھاؤ یا لڑ جھگڑ کر، شبنم نے اطمینان سے کہا تو درنیاب سر ہلانے لگی۔ شام کو وہ لوگ واپس چلے گئے مگر درنیاب کو ایک نئی راہ اور طریقہ ضرور سمجھا گئے تھے۔ حیدر، لنچ بریک ہو گئی ہے، باقی کام بعد میں۔ صدف نے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلائی تھیں، حیدر کو متوجہ کرتے کہا۔ حیدر نے چونک کر پہلے سامنے کھڑی نرم مسکراہٹ اور ڈیسنٹ شخصیت کی مالک صدف کو دیکھا اور پھر گردن گھما کر گھڑی کی طرف۔ لنچ بریک ہوتے ہی 20 منٹ گزر گئے تھے۔ اوہ، کام میں دھیان نہیں رہا، حیدر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو صدف مسکراتے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح۔ ویسے تم خود سے اتنے لاپرواہ کیوں ہو؟ یہ عادت ابھی پڑی ہے یا ہمیشہ سے ایسے ہو؟ صدف نے اپنے ساتھ لایا ہوا ٹفن باکس کھولتے مصروف انداز میں کہا۔ حیدر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج بھی تم غلطی سے زیادہ کھانا لے آئی ہو، حیدر نے شرارت سے کہا تو صدف ہنس پڑی۔ جی نہیں، میں خوشی سے تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، صدف نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حیدر سنجیدہ ہو گیا۔ صدف، کبھی کبھار کی بات اور ہے مگر ہر روز تمہارا کھانا شیئر کرنا اچھا نہیں لگتا، حیدر نے کہا۔ اسی وقت آفس بوائے گرم روٹی اور پانی کی ٹھنڈی بوتل لے کر اندر داخل ہوا۔ 10 منٹ کے بعد چائے لے آنا، صدف نے دونوں چیزیں پکڑتے ہوئے کہا تو آفس بوائے واپس چلا گیا۔ حیدر، تم نے جس طرح اس دن میری اور میرے بیٹے کی مدد کی تھی، میں اس احسان کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتی، پلیز کھانا شروع کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے، صدف نے مدھم لہجے میں کہا تو حیدر گہری سانس لے کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سبزی کے ساتھ شامی کباب بھی تھے۔ حیدر سمجھ گیا کہ شامی کباب وہ حیدر کے لیے لائی ہے کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حیدر یہ سبزی کھاتا ہے یا نہیں۔ یہ کون سی سبزی ہے؟ حیدر نے سوال کیا۔ شلجم گوشت، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں یہ سبزی پسند ہے یا نہیں، اس لیے شامی کباب بھی فرائی کر لیے تھے، صدف نے کہا تو حیدر اپنے درست اندازے پر مسکرا دیا۔ سچ کہوں تو یہ بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں، بیبے شلجم اس طریقے سے نہیں بناتی، وہ شوربے والے بناتی ہیں جبکہ یہ خشک ہیں، حیدر نے مزے سے کھانا کھاتے کہا تو صدف کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میری امی شلجم گوشت اسی طرح بناتی ہیں،
اس کے ساتھ تڑکے والے چاول بھی بنتے ہیں، مگر میں چاول بہت کم کھاتی ہوں، اس لیے نہیں بنائے۔ کیا تمہیں چاول پسند ہیں؟ صدف نے پوچھا تو حیدر اس بات میں سر ہلاتا اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتانے لگا۔ صدف بہت غور سے سن رہی تھی۔ کھانا ختم کر کے وہ دونوں چائے پی رہے تھے جب حیدر سنجیدگی سے صدف سے مخاطب ہوا۔ صدف، اس دن میں نے تمہاری مدد انسانیت اور کولیگ ہونے کے ناطے کی تھی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم احسان کے نیچے دب کر میرے لیے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ ہم پچھلے 4 سال سے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہماری دوستی کو کسی فارمیلٹی کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، حیدر نے نرم لہجے میں کہا۔ حیدر، ولید کے بعد اگر مجھے کسی مرد پر اعتبار ہے تو وہ تم ہو، صدف نے سنجیدگی سے کہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ حیدر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ دوپہر ڈھلے صدف اپنے معصوم بیٹے کی انگلی پکڑ کر گھر پہنچی۔ آج آفس میں بہت کام تھا، اس لیے صدف کو کچھ دیر رکنا پڑا۔ صدف کے ساتھ حسن بھی خوار ہوتا تھا۔ صدف نے بیرونی گیٹ کا تالا اپنے پاس موجود چابی سے کھولا اور پورچ میں قدم رکھا۔ 10 مرلے کا یہ 2 منزلہ گھر اس کے والدین کی ملکیت تھا، جو ان کی وفات کے بعد دونوں بہنوں کے حصے میں آیا تھا۔ نیچے والا پورشن اس کی بڑی بہن غزالہ کے پاس تھا، جہاں وہ اپنے 3 بچوں اور شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھی، جبکہ صدف ولید کے ساتھ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی۔ ولید کے والدین تو حیات نہیں تھے۔ اس کے بڑے بہن بھائی شادی شدہ اور اپنی اپنی زندگی میں سیٹ تھے۔ ولید شادی سے پہلے اپنے بڑے بھائی کے گھر میں رہتا تھا۔ جب اس نے صدف سے پسند کی شادی کا فیصلہ کیا تو اس کے بھائی بھابھی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اس کی ذمہ داری مزید نہیں اٹھائیں گے۔ ولید نے صدف سے بات کی تو صدف نے اسے تسلی دیتے بتایا کہ اس کے پاس گھر ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صدف رخصت ہو کر کچھ دن سسرال رہی، پھر وہ اور ولید صدف کے گھر شفٹ ہو گئے۔ صدف اور ولید کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ ولید زندگی میں آگے بڑھنے پر یقین رکھتا تھا اور اس کے لیے بہت محنت بھی کر رہا تھا، مگر حساسی موت نے اس کے سب خوابوں کو مٹی میں ملا دیا۔ صدف اپنے پوشن کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے نیچے والے پوشن سے ہنسی کی آوازیں سنی۔ صدف گہری سانس لے کر رہ گئی۔ غزالہ کی سسرال کافی بڑی تھی اور وہ لوگ اکثر آئے ہوتے۔ غزالہ کا سارا وقت ان کی مہمان نوازی کرتے گزر جاتا، کیونکہ اس کے شوہر رضوان کا حکم تھا کہ میرے گھر والوں کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملے۔ رضوان کے والدین کا اپنا ذاتی گھر تھا، جہاں اس کے 2 بھائی رہ رہے تھے۔ رضوان کا کمرہ بھی موجود تھا، مگر رضوان غزالہ کے خالی گھر کو دیکھ کر بدنیت ہو کر یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ رضوان کو صدف کے اوپر رہنے پر بہت اعتراض تھا۔ وہ اکثر غزالہ کو کہتا کہ صدف سے کہو نیچے والے پوشن میں ایک کمرہ لے کر رہائش اختیار کر لے، اوپر والا پوشن کرائے پر چڑھا دیتے ہیں، ہمارے 3 بچے ہیں، مدد ہو جائے گی۔ غزالہ نے بہن سے یہ بات کرنے سے انکار کر دیا تو رضوان خود صدف سے بات کرنے چلا گیا، مگر صدف نے اسے 2 ٹوک انداز میں منع کر دیا۔ صدف جانتی تھی کہ نیچے 2 ماسٹر بیڈ روم ہیں، ایک کمرہ چھوٹا سا ہے جو وہ بچوں کے اسٹڈی روم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صدف کو وہی کمرہ ہی دینے کی بات ہو رہی تھی۔ صدف ذہین اور سمجھدار تھی، وہ رضوان کے لالچ کو بخوبی سمجھتی تھی، اس لیے وہ روکھے انداز میں رضوان سے ملتی۔ صدف کا روکھا انداز، سخت لہجہ بہت سے لوگوں کو خائف کر دیتا، جن میں سے ایک رضوان بھی تھا۔ صدف نے اوپر آ کر سب سے پہلے حسن کو کمرے میں سونے کے لیے لٹا دیا۔ وہ لیٹتے ہی سو گیا۔ حسن کے سونے کے بعد صدف صبح کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی اور پھر چائے بنا کر اپنے ٹیرس پر لٹکتے جھولے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ٹیرس پر اس نے بہت سے گملے رکھے ہوئے تھے۔ گملوں میں مختلف پودوں، پھولوں کے بیج لگانا اور ان کا خیال رکھنا ولید اور صدف کا مشترکہ شوق تھا۔ صدف خاموشی سے سفید کھلے ہوئے موتیا کے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ ولید کو موتیا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر موتیا کے گجرے صدف کے لیے لے کر آتا۔ ولید کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا دھیان حیدر کی طرف چلا گیا اور اس کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ حیدر کو وہ کافی عرصے سے جانتی تھی، مگر پہلے کبھی اس طرح اس کے بارے میں سوچ کر نہ مسکرائی تھی۔ یہ سب اس دن ہوا جب حیدر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صدف اور حسن کو آوارہ لڑکوں سے بچایا تھا۔ ہوا یوں کہ 2 ہفتے پہلے چھٹی کے وقت حیدر آفس سے نکلا۔ جب اس نے آفس کی ذیلی سڑک پر چند آباد لڑکوں کے گھیرے میں صدف اور اس کے 3 سالہ بیٹے کو دیکھا۔ وہ لڑکے صدف سے بیگ چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرنے لگے۔ حیدر نے دور سے انہیں للکارا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کی طرف بھاگتے سڑک پر پڑی اینٹ اٹھا کر پھینکی۔ وہ چاروں لڑکے 2 بائکس پر تھے۔ حیدر کا نشانہ خطا ہوا، مگر ان میں سے کسی لڑکے نے فائرنگ کر دی۔ خوش قسمتی سے حیدر بچ گیا۔ اس دوران قریبی عمارتوں کے باہر کھڑے چند گارڈز بھی آ گئے۔ وہ لڑکے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ صدف بہت ڈر گئی تھی۔ حسن بھی بری طرح رو رہا تھا۔ حسن آفس کے ڈے کیئر سینٹر میں سارا دن گزارتا تھا۔ صدف کے شوہر ولید کا 1 سال پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ولید بھی اسی آفس میں کام کرتا تھا، مگر وہ حیدر سے سینئر تھا۔ حیدر کی اسے سلام دعا تھی۔ حیدر کو اس کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔
آئے میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، حیدر نے سنجیدگی سے کہا اور پھر پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ گاڑی اس نے کچھ مہینے پہلے ہی لی تھی۔ سارا راستہ صدف روتی رہی۔ اسے آج ولید کی یاد بہت شدت سے آئی تھی۔ حیدر اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا مگر وہ اسے کیا تسلی دیتا۔ جوانی میں بیوقی کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بھی ایک معصوم بچے کے ساتھ۔ حسن، آئس کریم کھاؤ گے؟ حیدر نے ایک جگہ گاڑی روکتے ہوئے کہا تو ماں کی گود میں بیٹھے سینے سے سر لگائے حیدر نے فوراً سر اٹھا کر پہلے حیدر اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے معصوم چہرے پر عجیب سا ڈر اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا تو حسن نے بھی فوراً ہاں کہا۔ حیدر کو اس لمحے اپنے باپ اور اپنا بچپن بہت یاد آئے۔ میرے ساتھ آؤ، حیدر نے نرمی سے کہا اور حسن کو گود میں اٹھا کر گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ آئس کریم کا آرڈر دے کر وہ حسن کو ایک کھلونوں والی دکان پر لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے باہر نکلے تو حسن کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں اپنا من پسند کھلونا اور دوسرے ہاتھ میں آئس کریم کون پکڑے وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ حسن کو خوش دیکھ کر صدف کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ حسن واپس آیا تو ماں کو اپنا کھلونا دکھانے لگا۔ حیدر نے صدف اور اپنی آئس کریم کون بھی لی تھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے وہ باتیں کر رہے تھے۔ جب کچھ دیر کے بعد صدف اور حسن نارمل ہو گئے تو حیدر نے گاڑی سٹارٹ کی اور انہیں گھر ڈراپ کر دیا۔ اس دن کے بعد سے صدف کا رویہ حیدر کے ساتھ بہت بدل گیا تھا، بلکہ اس کا دل نئے انداز میں حیدر کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ حیدر کی نرم مزاجی اور رحم دلی وہ دیکھ چکی تھی۔ صدف جسے ولید کی اچانک موت نے توڑ کر رکھ دیا تھا، اپنے بیٹے کی خاطر وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزار رہی تھی، مگر بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ جوان اور بیوہ عورت کا اکیلے زندگی گزارنا آسان نہیں، وہ بھی اس صورت میں جب اس کے آگے پیچھے بھائی یا باپ کی صورت میں کوئی تحفظ موجود نہ ہو۔ کب تک معاشرے کے آوارہ اور بیمار ذہن رکھنے والوں سے بچتی؟ کب تک اس کا معصوم بچہ عدم تحفظ کے احساس سے لرزتا کانپتا رہتا؟ صدف خود سے زیادہ اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہی تھی، جس کی متوازن شخصیت کے لیے ایک مرد، ایک باپ کا سر پر موجود ہونا بہت ضروری تھا۔ حسن کے باپ کے روپ میں اسے حیدر کے علاوہ کوئی اور نہیں جچ رہا تھا، مگر یہ صرف صدف کی سوچ تھی۔ حیدر کیا سوچتا اور کیا نہیں، یہ صدف کو نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی حیدر شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اور ماں گاؤں میں رہتے ہیں۔ بیبے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، حیدر گاؤں کیوں نہیں آیا؟ زینب کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی، اس لیے وہ دھیرے دھیرے گھر کے کام کر رہی تھی، کیونکہ در نیاب کو سونے کھانے اور محلے کے گھروں میں آنے جانے سے ہی فرصت نہ تھی۔ زینب باقی کاموں سے فارغ ہو کر اپنے چند کپڑے دھونے کے لیے بھی بیٹھی ہی تھی۔ جب محلے کا چکر لگا کر واپس آئی تو در نیاب نے روکھے انداز میں سوال کیا، پہلے تو تم ادب کے ساتھ شوہر کا نام لینا سیکھو۔ زینب نے ناگواری سے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ چلاتے ہوئے کپڑے دھو رہی تھی۔ در نیاب طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ در نیاب نے پھر سوال کیے تو زینب نے ایک نظر اس پر ڈالی جو کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ اسے کوئی کام ہوگا، میری بات نہیں ہوئی، زینب نے لاپرواہی سے کہا۔ ایسی ہی بات نہیں ہوئی، حیدر نے موبائل فون آپ کو لے کر تو دیا ہے، دونوں ماں بیٹا خود تو باتیں کرتے ہیں، مجھے تو حیدر سے موبائل لے کر دیا ہی نہیں، حالانکہ کتنی بار کہا تھا کہ حسب معمول در نیاب کا شکوہ شروع ہو گیا تھا۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے کپڑے دھو کر اب اچھی طرح نچوڑ رہی تھی۔ زینب ہاتھ میں پکڑے کپڑے اتار پر پھیلانے کے لیے اٹھ کر صحن کے کونے کی طرف بڑھی، جب در نیاب کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ بہت چالاک بنتا ہے، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ گاؤں نہیں آئے گا تو کیا میں اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ در نیاب نے زہر خون لہجے میں کہا۔ کون سا مطالبہ؟ تار پر جھٹک کر دوپٹہ پھیلاتی زینب نے حیرانی سے سوال کیا۔ سب جانتی ہیں آپ، اس لیے تو بیٹے کی طرف داری کر رہی ہیں۔ میں نے حیدر کو صاف کہہ دیا کہ میں اب گاؤں میں ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے اس کے ساتھ شہر رہنا ہے، مگر وہ آپ کی وجہ سے نہیں مان رہا۔ میں شہر جا کر کیوں نہ رہوں؟ گاؤں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ جو شہر میں مزے ہیں وہ گاؤں میں کہاں؟ آپ دونوں نے ہمیشہ میرے ساتھ غلط کیا۔ پہلے آپ مجھے شہر سے گاؤں لے آئیں، میں تعلیم حاصل نہ کر سکی، شہر میں ہوتی تو شاید کچھ پڑھ جاتی۔ اب آپ کا بیٹا مجھے شہر سے دور رکھ رہا ہے، مگر میری بھی ضد ہے کہ در نیاب کی بات منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ زینب تیورا کر صحن میں گری۔ اس کے سر پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ در نیاب حواس باختہ ہو کر چیخنے لگی، ماسی سریا، جلدی سے آئیں، بیبے گر گئی۔ در نیاب نے ساتھ والی پڑوسن کو آواز دی۔ کچھ دیر میں ہی سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ کوئی بھاگ کر ڈسپنسری میں موجود ڈاکٹر کو گھر لے آیا۔ حیدر کے بچپن کے دوست نے ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اسے شہر فون کر دیا اور جلد از جلد گاؤں پہنچنے کی تلقین کی۔ حیدر یہ سن کر حواس باختہ شہر سے گاؤں کے لیے نکلا تھا۔ حیدر، میں اب ٹھیک ہوں بیٹا، جا کر سو جاؤ۔ زینب کتنی دیر سے پاؤں دباتے حیدر کو وہاں سے اٹھنے کا کہہ رہی تھی، مگر حیدر ماں کے پاؤں کے پاس سے اٹھ کر ہی نہ دے رہا تھا۔ بیبے، میری فکر مت کریں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے مرہم پٹی کر دی تھی۔ حیدر رات گئے گاؤں پہنچا۔
زینب حیدر کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور حیدر ماں کے سر پر بندھی پٹی دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بیبے کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، اس لیے چکرا کر گر پڑی اور سر پر چوٹ لگوا بیٹھی۔ در نیاب نے حیدر کو چائے پیش کرتے ہوئے بتایا تو حیدر سر ہلا کر رہ گیا۔ در نیاب زینب کی بیماری اور تکلیف بھول کر حیدر کو دیکھ کر خوشی سے سرشار چہکنے لگی، مگر حیدر اسے نظر انداز کر کے بیبے کے سرہانے بیٹھا رہا۔ ماں کے کمرے میں ہی سو گیا۔ وہ بیبے کا خیال ایسے ہی رکھ رہا تھا جیسے بیبے کہیں چلی جائیں گی۔ دوسری طرف در نیاب انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ ماں کے علاوہ تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ در نیاب نے غصے سے خود کلامی کی تھی۔ آج صبح سے حیدر ماں کے کمرے میں موجود تھا، کبھی ماں کو سیب کاٹ کر کھلا رہا تھا، کبھی فریش جوس بنا کر پلا رہا تھا۔ حیدر، میں اب ٹھیک ہوں، تم جا کر آرام کرو، سفر کر کے آئے ہو، تھک گئے ہوگے۔ زینب نے نرمی سے کہا۔ ہاں، میں نہا کر کپڑے بدل لوں، آپ کی چوٹ دیکھ کر تو سب کچھ ہی بھول گیا تھا، حیدر نے تھکے ہوئے انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح در نیاب کی باتیں لگی تھیں۔ حیدر میرے بیٹے، تم نے ہمیشہ میری خوشی، میرے آرام کا سوچا، میں کتنی انجان نہ سمجھ رہی۔ زینب نے سسکی لیتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ زینب کو در نیاب کے رویے نے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر وہ یہ بات حیدر کو نہیں بتا سکتی تھی۔ در نیاب ان کا اپنا انتخاب تھی جسے انہیں آخری سانس تک بھگتنا تھا۔ میرے کپڑے استری کر دیے؟ حیدر مسروع انداز میں کمرے میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھی در نیاب سے سوال کیا۔ آ گیا میرا خیال۔ در نیاب ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر حیدر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ حیدر نے ناگواری سے سوال کیا۔ تمہیں گاؤں آئے دوسرا دن ہونے والا ہے اور تم ماں کی پٹی سے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے، بیوی کی کوئی فکر ہی نہیں۔ میں کیا تمہاری نوکرانی ہوں جو کھانے پینے کپڑوں کا دھیان رکھوں؟ در نیاب نے جاہل عورتوں کی طرح چیختے ہوئے کہا تو حیدر اپنے غصے کو ضبط کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیں، اس نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا؟ در نیاب نے حیرانی سے سوچا اور پھر حیدر کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ حیدر زینب کے کمرے میں فرش پر چادر بچھائے اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ در نیاب کو آگ لگ گئی۔ تم اپنی ماں کو یہ دکھانا چاہتے ہو کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ تم تو آرام سے کچھ دن گزار کر چلے جاؤ گے، مگر تمہاری بوڑھی ماں کو تو میں نے ہی دیکھنا ہے نا۔ اور در نیاب دروازے کے بیچ میں کھڑی چیخنے لگی۔ در نیاب، اب ایک اور لفظ نہیں ورنہ۔ حیدر نے انگلی اٹھا کر سختی سے کہا تو اس کے غصے سے خائف ہو کر در نیاب نے زینب کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر شدید اذیت کے آثار تھے۔ در نیاب پاؤں مارتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر سر جھٹک کر اپنے کپڑے استری کرنے لگا۔ زینب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تھکے ہارے رات کے جاگے بیٹے کو ایک لمحے کا سکون نہ ملا تھا۔ حیدر، زینب نے پکارا تو حیدر چونک کر ماں کو دیکھنے لگا۔ بیبے، کچھ چاہیے؟ حیدر نے فکرمندی سے سوال کیا تو بیبے نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی۔ زینب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو حیدر بجلی کی تیزی سے ماں کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر کھول دیے۔ بیبے، کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں؟ در نیاب کے کسی فعل یا عمل کے لیے آپ ذمہ دار نہیں۔ وہ باشعور لڑکی ہے، اچھے برے کی سمجھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ آپ فکر مت کریں، حیدر نے ماں کو تسلی دی تھی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے تو اسے لے جا، میں اکیلی رہ لوں گی، زینب نے آہستہ سے کہا تو وہ حیدر ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ مگر میں آپ کو اکیلا نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری بات، در نیاب بہت ضدی اور ہٹ دھرم لڑکی ہے، میں شہر میں اس کے تماشے افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے جیسا چل رہا ہے چلنے دیں، حیدر نے قطعی انداز میں کہا تو زینب چپ ہو کر رہ گئی۔ حیدر ایک ہفتے گاؤں رہا جب تک زینب ٹھیک نہ ہو گئی۔ وہ ماں کا پوری طرح خیال رکھتا، ماں کے کمرے میں ہی سوتا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی در نیاب کو نہیں بلایا اور نہ ہی در نیاب نے حیدر کو منانے کی کوشش کی۔ حیدر اپنے ہاتھوں سے کچا پکا سالن، انڈا کچھ بھی بنا کر کھا لیتا یا ساتھ والی ماسی سریا سے کہہ دیتا روٹی تندور سے لے آتا۔ زینب یہ سب دیکھ کر کٹتی رہی جبکہ در نیاب اپنی اکڑ میں رہی۔ ایک صبح در نیاب سو کر اٹھی تو حیدر شہر کے لیے نکل چکا تھا۔ در نیاب غصے سے سلگ کر رہ گئی۔ تمہاری بیبی اب کیسی ہیں؟ حیدر ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد جب آفس پہنچا تو تھکے ہوئے لہجے میں صدف نے سوال کیا۔ حیدر چونک گیا۔ صدف کے چہرے پر تھکاوٹ اور آنکھوں میں سرخی تھی جیسے کئی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ شکر ہے، مگر تمہیں کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حیدر نے سوال کیا تو صدف کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیا ہوا صدف؟ حیدر کا نرم دل تڑپ اٹھا تھا۔ حسن پچھلے 3 دن سے اسپتال میں داخل ہے، ڈائریا ہوا ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ آج بھی بہت مشکل سے آفس آئی ہوں، مزید چند دن کی چھٹی لینے کے لیے، صدف نے اداسی سے کہا تو حیدر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر صدف کی چھٹی کے لیے ساری کوشش حیدر نے کی۔ صدف کو مزید 1 ہفتے کی چھٹی مل گئی۔ صدف جانے لگی تو حیدر نے بھی حسن کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدف سر ہلا کر رہ گئی۔
حیدر کے ساتھ جب صدف ہسپتال پہنچی تو وہاں حسن کے پاس غزالہ اور اس کا شوہر رضوان موجود تھے۔ رضوان کا منہ بنا ہوا تھا۔ اتنی دیر لگا دی، پتہ بھی ہے کہ بچوں کے اسکول سے واپس آنے کا وقت ہو رہا ہے، رضوان نے منہ بنا کر کہا، پھر حیدر کو دیکھ کر چونک گیا۔ آپ کی تعریف؟ رضوان نے عجیب نگاہوں سے سر سے لے کر پیر تک حیدر کو گھورا۔ غزالہ فکر مندی سے دیکھنے لگی جبکہ صدف فوراً حسن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہم ایک آفس میں کام کرتے ہیں، حیدر نے سنجیدگی سے کہا اور پھر رضوان کو نظر انداز کر کے حسن کی طرف بڑھ گیا۔ رضوان نے طنزی انداز میں اس کی پشت کو گھورا اور پھر غزالہ کو دیکھ کر یہاں سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری بہن کسی نئے چکر میں لگ رہی ہے، رضوان نے بائک سٹارٹ کرتے کہا تو غزالہ خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ صدف کی بے رنگ اور بے رونق زندگی دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ صدف دوسری شادی کر لے۔ یہ لڑکا اچھا لگ رہا ہے، کاش صدف کی اسے شادی ہو جائے۔ واپسی کے سفر میں غزالہ نے دل میں دعا کی تھی۔ حیدر تم گھر چلے جاؤ، رات ہو گئی ہے، صدف نے کہا تو حیدر نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ بچوں کے وارڈ کے باہر موجود راہداری میں موجود تھے جہاں اور بھی بہت سے مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ مگر تم اکیلی کیسے رہو گی؟ حیدر نے فکرمندی سے سوال کیا۔ قسمت نے جب اکیلا چھوڑ دیا ہے تو کیا کر سکتی ہوں؟ صدف نے تھکے ہوئے انداز میں بینچ سے ٹیک لگا لی تھی۔ وہ بہت اداس اور مزمن لگ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، تمہارے لیے کھانا لے آؤں؟ حیدر نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا تو صدف اسے روکتے ہوئے رہ گئی، مگر حیدر چلا گیا۔ حیدر کے جانے کے بعد حسن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً ایک انجیکشن لکھ کر دیا۔ صدف روتی ہوئی ڈسپنسری گئی مگر وہاں وہ انجیکشن نہیں تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ آپ کو باہر کی کسی ڈسپنسری سے انجیکشن مل جائے گا، ہمارے پاس اسٹاک آج ہی ختم ہوا ہے، ڈسپنسری پر موجود لڑکے نے کہا تو صدف حواس باختہ اسپتال سے باہر نکلی تو باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ صدف نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وارڈ میں اس کا بیمار بچہ ماں کے لیے رو رہا تھا مگر وہ اسے چھوڑ کر آ گئی تھی کیونکہ اس کی دوائی لانا بھی ضروری تھا۔ صدف نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر کسی رکشے یا ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بے چینی سے بار بار پلٹ کر اسپتال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ میڈم، لفٹ چاہیے؟ دو اباش ٹائپ لڑکوں نے اسے سر سے لے کر پیر تک گھورتے خباثت سے پوچھا تو صدف نے غصے سے ان کو گھورا۔ دفعہ ہو جاؤ، صدف نے ناگواری سے کہا تو ان لڑکوں کو غصہ آ گیا۔ ابھی بتاتے ہیں، ایک لڑکا گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگا جب حیدر کی گاڑی ان کے پیچھے رکتی دیکھ کر صدف تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ حیدر گاڑی سائڈ پر روک کر نیچے اترا۔ لڑکوں نے ایک اجنبی مرد کو دیکھا تو فوراً رفو چکر ہو گئے۔ صدف حیدر کے بازو میں لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا صدف، کون لوگ تھے یہ؟ حیدر نے فکر مندی سے پوچھا مگر صدف روئے جا رہی تھی۔ حیدر اس کی حالت سمجھ گیا۔ تم ہسپتال سے باہر کیوں نکلی؟ میں نے کہا تو تھا کہ کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا، پتہ بھی ہے کہ آج کل کیا حالات ہیں اور حیدر غصے میں کہنے لگا۔ صدف نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ حیدر، میرے بچے کو انجیکشن کی ضرورت ہے، میں کسی کے سہارے پر بیٹھ کر انتظار کرتی، تم بھی تو ایک اجنبی مہربان ہو، صدف نے کہا تو حیدر ساکت رہ گیا۔ صدف مڑ کر جانے لگی تو حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ صدف، تم حسن کے پاس جاؤ، میں انجیکشن لے کر آتا ہوں، حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے گمسم کھڑی صدف کے ہاتھ سے پرچہ پکڑا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جب تک صدف اندر نہیں چلی گئی حیدر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زلفی، تمہیں بھی میں غلط لگ رہی ہوں؟ زینب نے دکھی انداز میں اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ زلفی اور شبنم بچوں کے ساتھ صبح گاؤں پہنچے تھے کیونکہ زینب نے حیدر کے جانے کے بعد انہیں فون کیا تھا۔ زلفی بہن کا پریشان لہجہ سن کر ساری رات بے چین رہا۔ صبح پہلی گاڑی سے گاؤں کے لیے نکلا۔ جب زینب نے اکیلے میں اسے درِ نایاب کے رویے کی شکایت کی تو زلفی عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ درِ نایاب ایسی نہیں ہے، زلفی نے دو ٹوک انداز میں کہا تو زینب نے دل گرفتگی سے اس کی طرف دیکھا۔ زینب باجی، درِ نایاب کو مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہیں، وہ لاڈلی ہے، تھوڑی ضدی بھی ہے مگر درِ نایاب کا دل بہت اچھا ہے، ابھی اس کا بچپنا نہیں گیا، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، زلفی نے اطمینان سے کہا۔ زلفی، تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو، درِ نایاب کی شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، آخر کب تک وہ بچی بنی رہے گی؟ زینب نے تلخ لہجے میں کہا۔ زینب باجی، آپ سگی پھپھو ہو کر اتنی جلدی بہو سے اکتا گئی ہیں، زینب نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کا رویہ درِ نایاب کی شادی کے بعد سازوں والا ہو چکا ہے، آج آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیا، زلفی نے کہا تو زینب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ درِ نایاب کا مطالبہ بھی غلط نہیں، آپ حیدر کو سمجھائیں کہ اسے شہر لے جائے، آپ کو یہاں کیا مسئلہ ہے، آس پاس سب جاننے والے لوگ ہیں، ویسے بھی ان دونوں کی عمر ہے، خوشی سے گھر بسانے دیں، زلفی نے دو ٹوک انداز میں کہا تو زینب سر جھکا کر زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بھیگی آنکھیں زلفی دیکھے۔ اس وقت درِ نایاب کمرے کے دروازے پر آئی۔ ابا، کھانا کھا لیں۔
درر نیاب نے زینب کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور باپ کو کہہ کر چلی گئی۔ زلفی بہن کے جھکے سر کو دیکھ کر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ زینب خاموشی سے آنسو بہاتی بستر پر لیٹ گئی۔ آج زلفی کو اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی، مگر جب زینب اسے اپنے ساتھ لائی تھی تو زلفی نے کبھی پلٹ کر درر نیاب کو پوچھا تک نہیں تھا، اس کا خرچہ نہیں اٹھایا۔ کبھی کبھار جب وہ گاؤں آتا تو درر نیاب سے مل لیتا، مگر اس میں وہ والہانہ پن نہ ہوتا تھا جو اس رشتے کا تقاضا ہے۔ اپنی بیٹی کی خوشگوار زندگی کی تمنا دل میں پالتے بیوہ بہن کی تنہائی اور بڑھاپے کو بھول گئے۔ زینب نے دل گرفتگی سے سوچا، اس کی صحت دن بدن تنزلی کی طرف جا رہی تھی۔ دراصل زینب کو درر نیاب کے رویے نے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ درر نیاب اس کے لیے وہ میٹھا زہر ثابت ہوئی جو ایک مدت سے اس کے بدن کے کسی حصے میں موجود تھا اور آہستہ آہستہ کر کے سارے جسم میں پھیل رہا تھا۔ اب تو زینب کا دل بھی نیلا پڑنے لگا تھا، مگر وہ حیدر کے سامنے تکلیف کا اظہار نہ کرتی تھی کہ مبادا وہ درر نیاب سے متنفر ہو کر اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ صحن سے ہنسنے بولنے برتنوں کے مسلسل کھٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی نے زینب کو کھانے میں شامل ہونے کا نہیں کہا۔ درر نیاب تو زینب کو سیدھے منہ بلاتی ہی نہ تھی۔ زینب اپنی ہانڈی روٹی خود کرتی۔ درر نیاب اپنی مرضی سے زینب کا پکایا سالن تو لے لیتی، مگر زینب کو کچھ پکا کر نہ دیتی۔ شام ڈھلے زلفی اور اس کی بیوی بچے واپس چلے گئے۔ گھر میں پہلے جیسی خاموشی چھا گئی۔ زینب کو وقت نے بہت تلخ سبق سکھا دیا تھا۔ اس نے جس پر تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے تھے۔ حسن کی طبیعت اب بہتر ہے، چائے کے ساتھ یہ سینڈوچ لایا ہوں۔ مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، حیدر نے مطمئن انداز میں بینچ پر خاموش بیٹھی صدف کو دیکھتے کہا، اور پھر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اس وقت ہسپتال کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیوب لائٹس کی روشنی میں فاصلے پر کچھ اور بھی لوگ موجود تھے۔ اس وقت ڈاکٹرز راؤنڈ پر تھے، اس لیے سب اٹینڈنٹ باہر نکال دیے گئے تھے۔ صدف نے بے دلی سے چائے اور سینڈوچ پکڑ لیا۔ لی صدف، حیدر نے اسے گمسم بیٹھے ہوئے دیکھا تو ہاتھ میں پکڑے سینڈوچ کی طرف اشارہ کیا۔ صدف نے سر ہلاتے ہوئے سینڈوچ کھانا شروع کیا۔ اور کھاؤ گی؟ حیدر نے اپنا آدھا سینڈوچ صدف کی طرف بڑھایا تو صدف نے بے تکلفی سے پکڑ لیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ صدف اب نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ تمہیں کھاتا دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کافی بھوکی ہوگی، حیدر نے شرارت سے کہا تو صدف اسے گھورتے ہوئے مسکرا دی۔ شکر ہے تم نارمل تو ہوئی۔ حیدر نے سکھ کی سانس لی۔ حیدر، میں بہت بہادر عورت ہوں، مگر حسن کی بیماری اور اکیلے پن نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک تنہا جوان عورت رات کے وقت اپنے بیمار بچے کی دوائی لینے نہیں جا سکتی، کیونکہ ایک مرد کے بغیر وہ محفوظ نہیں۔ عورت کے لیے مرد وہ ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ محفوظ ہوتی ہے، صدف نے تھکے ہوئے انداز میں کہا اور بینچ سے ٹیک لگا لی۔ صدف، تم دوسری شادی کر لو، یہ تمہارے اور حسن کے لیے بہت بہتر ہے، حیدر نے مشورہ دیا۔ دوسری شادی؟ صدف نے چونک کر حیدر کی طرف دیکھا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں، تمہاری کون سی اتنی عمر ہے؟ 27 سے 28 سال کے درمیان ہو، خوبصورت، نیک اور شریف ہو، اپنا کماتی ہو، گھر بھی ہے، شادی کے لیے اور کیا چاہیے؟ حیدر نے جلدی سے کہا۔ بیوہ اور ایک بچے کی ماں بھی ہوں، صدف نے استہزائی انداز میں کہا۔ بہت سے مردوں کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، حیدر نے کندھے اچکا کر کہا تو صدف نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ اچانک صدف نے کہا تو حیدر چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ حیدر نے الجھے انداز میں سوال کیا۔ حیدر، اگر تمہیں ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ صدف نے اطمینان سے کہا تو حیدر ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ مگر میں شادی شدہ ہوں، حیدر نے ہکلا کر کہا تو صدف مسکرا دی۔ دوسری شادی کرنا جرم نہیں، تم اپنے گھر میں بات کر لو، مجھے تمہاری پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں، صدف نے کہا تو حیدر چپ چاپ بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ آرام سے سوچ کر جواب دینا۔ جلدی نہیں ہے، مگر میں حسن کے معاملے میں صرف تم پر یقین کر سکتی ہوں، کوئی اور مرد اسے وہ پیار نہیں دے گا جو میں نے تمہاری انداز اور نرمی میں دیکھا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی پہلی شادی سے خوش نہیں ہو سکتا ہے ہم دو ٹوٹے ہوئے اداس لوگ جڑ کر ایک مکمل اور خوشحال فیملی بن سکیں، صدف نے دھیمے لہجے میں کہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ حیدر کتنی دیر سوچوں کے سمندر میں غوطے کھاتا رہا۔ صدف ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگی، اتنا اسے بھی اندازہ تھا۔ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔ اسے درر نیاب کا آخری بار کا رویہ یاد آیا تو ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ حیدر گہری نیند میں تھا، اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر سائیڈ میز پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ زلفی کی آواز سن کر اٹھ بیٹھا۔ ماموں، سب خیریت ہے؟ حیدر نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، تم کہاں ہو؟ زلفی نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ حیدر ٹھٹک گیا۔ اپنے گھر پر، حیدر نے نبے تلے انداز میں کہا۔ مگر میں تمہارے گھر آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے پہلے تم یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہو۔
زلفی نے حیرانی سے سوال کیا۔ حیدر پہلے ایک فیملی کے اوپر والے پورشن میں کرایہ دار کے طور پر رہتا تھا۔ ہاں، اب گھر تبدیل کر لیا ہے۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ حیدر نے پریشانی سے سوال کیا۔ ہاں، اپنے گھر کا بتا دو، میں ملنے آ رہا ہوں، زلفی نے سنجیدگی سے کہا تو حیدر کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ایڈریس دے دیجیے، پاس بیٹھی صدف نے اطمینان سے کہا تو حیدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حیدر سر ہلاتے پتہ سمجھانے لگا۔ فون بند کر کے وہ صدف کی طرف متوجہ ہوا۔ زلفی ماموں کو آج میری یاد کیوں آ گئی؟ اپنے پیارے سے بھانجے کی محبت میں آئے ہوں گے، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ فریش ہو جائیں، میں حسن کو جگانے جا رہی ہوں، پھر زبردست سا ناشتہ کرتے ہیں، صدف نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، دن کے 11 بج رہے تھے۔ اتوار والے دن وہ دیر سے سو کر اٹھتے تھے کیونکہ سوتے بھی فجر پڑھ کر تھے۔ حیدر نے صدف سے 6 مہینے پہلے سادگی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے ایک اچھے ایریا میں 5 مرلے کا گھر کرائے پر لیا۔ صدف نے اپنا پوشن کرائے پر چڑھا دیا اور حیدر کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ حیدر صدف کے گھر جا کر نہیں رہنا چاہتا تھا، اس کی خودداری پر چوٹ پڑتی۔ دوسرا، وہ رضوان کی حرکتوں سے بھی واقف تھا۔ صدف کو حیدر کی خودداری بہت اچھی لگی تھی۔ رضوان کو صدف کی دوسری شادی اور اوپر والا پوشن کرائے پر چڑھانے کا شدید صدمہ ہوا تھا، مگر صدف اپنی مرضی کی مالک تھی۔ حیدر صدف اور حسن کے ساتھ پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ حسن حیدر کے بہت قریب آ چکا تھا، دونوں بہت سے گیم کھیلتے، باتیں کرتے۔ صدف کو اپنے فیصلے کی درستی پر خوشی ہوتی۔ ویکینڈ پر وہ تینوں اچھی سی مووی دیکھتے، ہوٹلنگ کرتے، گیمز کھیلتے، اس میں رات گزر جاتی۔ حیدر زلفی ماموں کے بارے میں سوچتا ہوا واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر اس نے اپنا من پسند قیمہ بھرے پراٹھوں کے ساتھ پودینے کے رائتے کا ناشتہ کیا۔ جس وقت اس نے چائے کا کپ ختم کر کے میز پر رکھا، اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں دیکھتا ہوں۔ حیدر تیزی سے اٹھ کر باہر گیا۔ کچھ دیر کے بعد کسی کی خوشی سے اونچا بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک مردانہ اور زنانہ آواز سن کر صدف تجسس کے مارے دروازے کے پاس آئی اور پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے سے اندر آتے ہوئے افراد کی کیفیت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ در نیاب نے پہلے حیدر اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ زلفی بھی ہکا بکا کھڑا تھا۔ حیدر، یہ عورت کون ہے؟ در نیاب نے حیرانی اور دروازے میں کھڑی خوبصورت اور اسٹائلش لڑکی کو کھڑے دیکھ کر ہکلاتے سوال کیا۔ آپ لوگ اندر چلیں، میں بتاتا ہوں، حیدر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زلفی ماموں در نیاب کو لے کر اس کے گھر چلے آئیں گے۔ اندر کیا چلیں، ابھی بتاؤ، اس لیے گاؤں نہیں آتے تھے، مجھے شہر لانے سے منع کر دیا، اس چڑیل کی وجہ سے نا، در نیاب چیخ کر بولنے لگی۔ اوف، کتنی جاہل اور گنوار لڑکی ہے۔ صدف نے ناگواری سے خود کلامی کی اور اندر چلی گئی، جبکہ اپنے لیے جاہل اور گنوار کا لقب سن کر در نیاب گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ ہائے ابا، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ در نیاب باپ سے لپٹ گئی۔ زلفی خود ہکا بکا کھڑا تھا، جبکہ حیدر سر تھام کر رہ گیا۔ زینب حیرت زدہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے سامنے دوسری چارپائی پر در نیاب اور زلفی کے ساتھ شبنم بیٹھی ہوئی تھی۔ شبنم کے بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ در نیاب اور زلفی حیدر کے گھر سے اسی وقت نکلے اور پہلے اپنے گھر پہنچے۔ وہاں سے شبنم اور بچوں کو لے کر گاؤں کے لیے نکلے۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے جب حیدر کی دوسری شادی کی خبر زینب کو سنائی تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ 2 دن پہلے زلفی در نیاب کو اپنے ساتھ شہر لے گیا تھا، مگر زینب کو یہ بتائے بغیر کہ وہ در نیاب کو حیدر کے پاس چھوڑنے جا رہا ہے۔ زینب کو بیٹے کی دوسری شادی کا دکھ تھا، مگر اپنے بھائی اور بھتیجی کی چالاکی اور بے حسی پر افسوس بھی۔ زلفی، در نیاب تو بیوقوف اور ناسمجھ ہے، مگر مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ تم نے کہا تھا کہ در نیاب تمہارے گھر کچھ دن رہنے جا رہی ہے اور تم حیدر کے پاس پہنچ گئے۔ زینب نے حیرت سے کہا۔ ابا، دیکھا بیبے کو، ابھی بھی اپنے لاڈلے کی فکر ہے، میری نہیں، در نیاب نے روتے اپنے باپ سے کہا تو زلفی اسے تسلی دینے لگا، جبکہ شبنم اس صورتحال پر بہت خوش تھی۔ بیبے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے حیدر کو مجھ سے دور کیا، مجھے شہر نہیں جانے دیا، اس نے چالاکی سے شادی کر لی، آپ ضرور اس سب میں شامل ہیں۔ در نیاب نے بدتمیزی سے کہا تو زینب نے سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، کتنی بار سمجھایا کہ شوہر کا خیال رکھو، اس کی فکر کرو، اس کی چیزوں کا دھیان کرو، اسے نرمی اور محبت سے بات کرو، مگر تم کیا کرتی تھی، جب بھی وہ آتا لڑنا شروع کر دیتی، نہ اسے ناشتہ بنا کر دیتی اور نہ کھانے کا دھیان رکھتی، وہ بھلا تمہیں کتنی دیر اور کب تک برداشت کرتا؟ زینب نے تلخ لہجے میں کہا تو در نیاب رونا دھونا بھول کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دیکھ لیا ذوالفقار صاحب، مجھے طعنے دیتے تھے، بیٹی مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی ہے، شبنم نے طنزی انداز میں کہا۔ ٹھیک کہا شبنم بیگم تم نے، میری بیوقوفی جو اسے تمہارے رنگ سے بچانے کے لیے اپنے پاس لے آئی، مگر گئی یہ تم پر ہی ہے، عادتوں اور مزاج میں، زینب نے سخت انداز میں کہا تو شبنم کا چہرہ لال ہو گیا۔ زینب باجی، آپ حیدر کو سمجھائیں کہ اس لڑکی کو طلاق دے دے ورنہ، زلفی کہتے ہوئے چپ کر گیا۔
ورنہ کیا زلفی، کیا تم درنیاب کو ساری زندگی اپنے گھر بٹھا کر کھلا سکتے ہو؟ زینب نے اطمینان سے سوال کیا تو زلفی اور شبنم کا رنگ ایک ساتھ اڑا تھا۔ نہ بھائی، میرے اپنے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہی بہت ہے، میں درنیاب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ چلو زلفی، ان کے مسئلے ہیں، یہ خود ہی حل کرتے پھریں، چلو بھی۔ شبنم نے غصے سے شوہر کو کونی ماری اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زلفی نے شرمندگی سے درنیاب کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ عصر کے وقت صحن میں کھوکتی چڑیوں کا شور بڑھ گیا تھا، مگر وہاں بیٹھے دو نفوس اپنی اپنی جگہ بت بنے ہوئے تھے۔ درنیاب کو اس کا سگا باپ بیچ مجھار میں چھوڑ گیا تھا۔ اب درنیاب کے پاس ہمیشہ کی طرح زینب کا ہی سہارا باقی تھا۔ صدف، میں گاؤں جا رہا ہوں، بیبے کا فون آیا تھا۔ حیدر نے رات کی خاموشی میں صدف سے کہا۔ وہ کل سے حیدر کو بہت پریشان دیکھ رہی تھی۔ آج شام میں اس کی ماں کا فون آیا تو حیدر نے صدف کو اپنے فیصلے سے مطلع کیا۔ صدف سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تیاری کرتی ہوں۔ ہمیں وہاں کتنے دن رہنا ہوگا؟ صدف نے مصروف انداز میں کہا تو حیدر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ میں اکیلا جا رہا ہوں، اس نے جھنجھلا کر کہا تو صدف نے اس کے بازو پر سے ٹیک لگائی۔ حیدر کا ذہنی دباؤ ایک دم کم ہوا تھا۔ حیدر، تم بیبے کو ہماری دوسری شادی کے بارے میں بتانے اور منانے جا رہے ہو، میرے ساتھ جانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے مل کر وہ بھی تمہاری طرح مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ صدف نے شرارت سے کہا تو مسکرانے لگا۔ صدف، وہاں کے حالات میرے بس میں نہیں ہوں گے، تم اتنی سختی برداشت کر لو گی؟ حیدر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تم ساتھ ہو تو سب منظور، اب بتاؤ کتنے دن کی چھٹی لیں؟ صدف نے جلدی سے پوچھا تو حیدر سر ہلاتے ہوئے آگے کا پروگرام سیٹ کرنے لگا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ صبح کے ہنگاموں، شور، چہل پہل کی نسبت اس وقت ایک خاموشی سی چاروں طرف پھیلنے لگی تھی۔ صحن میں لگے گھنے سایہ دار درخت کی بھی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں، یا وہ بہت سی کہانیوں کا امین ہوتا ہے۔ اس گھر کے آنگن میں لگا یہ برسوں پرانا درخت بھی کئی سال دیکھ چکا تھا۔ زمانہ وہ جو کسی انسان پر اپنے ایک لمحے میں گزر جاتا ہے، اور سال وہ جو جسم کے ساتھ زینہ بزینہ دنوں کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پورا ہوتا ہے۔ زینب چارپائی پر سیدھی لیٹی پیپل کے درخت پر بھٹکتی اور چپتی چڑیوں کو دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی ذہن دن بدن تنزلی کی جانب گامزن تھی۔ جس دن سے زلفی اور شبنم یہاں سے گئے تھے، زینب کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی، جبکہ درنیاب ہمیشہ کی طرح اپنی ضد اور انام میں زینب سے ناراض اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ بیرونی دروازے پر دستک دے کر کوئی لمبے لمبے قد اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ زینب نے چونک کر گردن موڑی اور حیدر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہوا، مگر پھر اس کے پیچھے کھڑی خوبصورت لڑکی اور بچے کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حیدر نے تیزی سے ماں کو سہارا دیا۔ حیدر کو زینب کو اس حال میں دیکھ کر شدید صدمہ ہوا۔ بیبے، یہ اپنی کیا حالت بنا لی ہے، اپنا خیال نہیں رکھتی؟ حیدر نے ماں کے کمزور ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگایا۔ زینب پھیکی سی مسکراہٹ سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ جب جوان اولاد بوڑھی ماں کا خیال نہ رکھے تو ایسا ہی ہوتا ہے، زینب نے سنجیدگی سے کہا۔ صدف گلا کھنکار کر آگے بڑھی اور ادب سے سلام کیا۔ زینب نے سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی اور جواب دے کر منہ موڑ لیا۔ حیدر نے اشارہ کیا تو صدف اور حسن پاس رکھے موڑے پر بیٹھ گئے، مگر حسن کی ساری توجہ صحن کے کونے میں دانہ چگتی مرغی اور اس کے چوزوں پر مرکوز تھی۔ بیبے، یہ صدف ہے، میری بیوی۔ حیدر نے سر جھکا کر اعتراف کیا تو زینب کچھ دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہاں کیوں لائے ہو؟ زینب کا لہجہ سرد تھا۔ آپ سے ملوانے، حیدر نے جلدی سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے میں ملوں یا نہیں، تم تو خوش ہونا؟ زینب نے عجیب سے انداز میں سوال کیا۔ اس وقت صحن سے باتوں کی آوازیں سن کر درنیاب تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ بیبے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ درنیاب تیزی سے چلتی ذہن میں آئی۔ اسے دیکھ کر صدف کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جبکہ حیدر کا چہرہ تن گیا۔ بیبے، آپ نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ اچھا، اسی لیے میں کہوں کہ آپ دروازے کی کنڈی کیوں نہیں لگاتی تھیں؟ ضرور بیٹے سے گٹمٹ کی ہوگی نا؟ ہائے، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میری سوتن لے آیا۔ درنیاب ہاتھ پھیلا کر اپنا ماتھا اور سینہ پیٹ کر بینڈ ڈالنے لگی۔ چپ کر جاؤ، حیدر نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے اس ڈائن کی خاطر؟ درنیاب نے اکڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا۔ نہیں، ماموں کے گھر چھوڑاؤں گا، اب چپ۔ حیدر نے سختی سے کہتے انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم مجھے اس طرح ڈرا کر گھر سے نہیں نکال سکتے، یہ میرا گھر ہے۔ کیوں بیبے؟ درنیاب گھبرا کر زینب کی طرف بڑھی اور اسے لپٹ کر کہنے لگی۔ حیدر، مہمانوں کو اوپر والے کمرے میں لے جاؤ، آرام کر لیں، میں کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ زینب نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا تو درنیاب حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ حیدر نے صدف کو اشارہ کیا تو وہ حسن کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ بیبے، آپ نے اسے گھر سے نکالا کیوں نہیں؟ درنیاب نے غصے سے کہا۔ درنیاب، غصہ بات کو بگاڑ دے گا۔ میرے گھر سے نکال دینے سے حیدر اسے اپنی زندگی سے، اپنے دل سے نہیں نکالے گا،
بلکہ وہ مجھے غلط سمجھ کر اس کے ساتھ مزید ہمدردی کرے گا۔ سمجھا کر، جو بات نرمی سے سمجھائی جا سکتی ہے اس کے لیے غصہ کیوں کریں؟ زینب نے نرمی سے کہا تو وہ پھر اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ صحن میں بچھے دسترخوان پر وہ سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ درنیاب غصے سے اپنے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ مرغی کے سالن کے ساتھ میٹھے میں گڑ والی سوئیاں تھیں۔ صدف بہت رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ بیبے، آپ کے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ ہے۔ ایک مدت کے بعد اتنا لذیذ ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا ہے، صدف نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تمہاری ماں بھی ایسا ہی کھانا بناتی ہوگی؟ زینب نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ بناتی تھی کبھی، اب تو بس یادیں ہی رہ گئی ہیں، صدف نے اداسی سے کہا تو زینب چونک کر اس کے ملول چہرے کو دیکھنے لگی۔ تمہارا بچہ بہت پیارا ہے، زینب نے بات پلٹی تو صدف نے مسکرا کر حسن کی طرف دیکھا جو بہت شوق سے گڑ والی سوئیاں کھا رہا تھا۔ ہاں پیارا تو ہے، مگر بدقسمت، جس نے بچپن میں ہی اپنے باپ کو کھو دیا۔ صدف کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ حیدر اور زینب ایک ساتھ چھٹکے اور اسے دیکھنے لگے تو صدف سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے کے بعد زینب نے دودھ پتی بنائی۔ بیبے، آپ کام مت کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، حیدر نے فکر مندی سے کہا تو صدف غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر پلاہٹ واضح تھی اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھیں۔ دوائی لے رہی ہوں، فکر مت کرو، زینب نے لاپرواہی سے کہا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیدر بھی ماں کے پیچھے اٹھ کر چلا گیا۔ صدف حسن کو لے کر اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ تب درنیاب کمرے سے باہر نکلی اور اس نے باورچی خانے میں جا کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے دبے قدموں سے چلتے بیبے کے کمرے میں جھانکا۔ حیدر ماں کے پاؤں دبا رہا تھا۔ زینب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ رو رہی تھی۔ درنیاب اپنے کمرے میں واپس آ گئی مگر وہ غصے اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ دادو، زینب مرغیوں کا دانہ ڈال رہی تھی جب ایک معصوم اور مدھم آواز پر چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ نکر اور شرٹ میں ملبوس حسن کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دادو، زینب نے دہرایا تو حسن نے سر ہلا دیا۔ مما نے بتایا آپ دادو ہیں، حسن نے معصومیت سے کہا اور پھر گردن آگے کی طرف کر کے زینب کے پیچھے دانہ جھکتی مرغی کو دیکھنے لگا۔ دادو، میں اس کے ساتھ کھیل لوں؟ حسن نے جلدی سے سوال کیا تو زینب نے سر ہلا دیا۔ حسن تیزی سے مرغی کی طرف بڑھا، اسے دیکھ کر مرغی ڈر کر دوسری طرف بھاگ گئی۔ حسن مرغی کے پیچھے تھا جبکہ مرغی ڈر کے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ رکو وہیں، ہم دوست ہیں نا، حسن نے معصومیت سے کہا، پیچھے بھاگتا رہا۔ زینب یہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کچھ دور چارپائی پر بیٹھے حیدر اور صدف نے مسکرا کر اسے اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بچے اور بوڑھے بہت جلد ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، ایسا ہی ان دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ حسن بیٹا، ہین کو پیار سے بلاتے ہیں، دیکھو ایسے۔ زینب ہاتھ میں دانہ پکڑ کر منہ سے آواز نکالتی مرغی کو متوجہ کرنے لگی۔ حسن حیرانی سے دیکھنے لگا۔ زینب نے پیار سے ایک چوزے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو حسن بھی ایسا ہی کرنے لگا۔ حسن کو چوزے کے پاس دیکھ کر مرغی گولی کی رفتار سے اس کی طرف بڑھی اور گٹر گٹر کرتی اپنے چوزوں کو گھیر کر دوسری طرف لے جانے لگی۔ حسن ڈر کر زینب سے لگ گیا۔ زینب نے پیار سے اسے دبکا۔ اب زینب اسے باڑے میں موجود جانوروں کے پاس لے گئی۔ حسن بہت خوش اور پرجوش تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی درنیاب کو محبت کے ان مناظر پر شدید غصہ آ رہا تھا مگر وہ حیدر کے غصے اور دھمکی کا سوچ کر چپ ہو جاتی۔ شبنم جس طرح اس دن صاف منع کر گئی تھی، درنیاب کو اندازہ تھا کہ اس کی پہلی اور آخری جائے پناہ یہی گھر ہے۔ حیدر اور صدف کو گاؤں آئے 10 دن ہو چکے تھے۔ ان 10 دنوں میں حیدر نے صدف کو اپنا گاؤں دکھایا، اسے کھیتوں، کھلیان، ٹیوب ویل، ندی کنارے لے کر گیا۔ صدف کے لیے یہ سب دیکھنا دلچسپ تھا۔ صدف کے اصرار پر حیدر ماں کو قریبی شہر کے اچھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر گیا۔ اس کی دوائی سے زینب کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ زینب دل سے صدف کی ہمدردی اور رحمدلی سے متاثر ہوئی تھی۔ صدف کو احساس تھا کہ زینب سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے صدف اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی مگر زینب کام میں بہت طاق اور پھرتیلی تھی۔ وہ اکیلے کام کرنے کی عادی تھی جبکہ درنیاب زینب کے ساتھ تو بدتمیزی سے بات کرتی ہی تھی مگر وہ صدف کے ساتھ لڑنے کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ مگر وہ یہ کام حیدر کی غیر موجودگی میں کرتی۔ صدف اس کی چالاکی کو سمجھ گئی تھی۔ حیدر سے شکایت لگانے کی بجائے خاموشی سے وقت گزار رہی تھی کیونکہ کچھ دن تک وہ واپس جا رہے تھے۔ اس دن حیدر کسی کام سے باہر گیا تھا۔ زینب آج فریم لگائی قمیص کے گلے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ صدف اسے سیکھنے کی کوشش میں تھی جبکہ حسن مرغی اور چوزوں کے پیچھے ہلکان ہو رہا تھا۔ مرغی اور چوزے اب حسن سے مانوس ہو گئے تھے۔ حسن کا زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا۔ حسن کی وجہ سے زینب کا دل بھی لگ گیا تھا۔ اسے بار بار حیدر کے بچے کا خیال آتا مگر اب تک اس خوشی سے محروم رہی تھی۔ اچانک غصے سے بھری درنیاب کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے ایک زہریلی نگاہ ان دونوں پر ڈالی جن کی ساری توجہ کڑھائی کے ڈیزائن پر تھی۔ درنیاب آگے بڑھی اور تہن میں کھیلتے حسن کو بازو سے زور سے پکڑا اور وہ ڈر کر اونچی آواز میں رونے لگا۔ درنیاب نے حسن کے بازو کو
دو جھٹکے دیے اور غصے سے بولی، تم نے کیا شور مچایا ہوا ہے؟ میں سو بھی نہیں سکتی۔ شور مچانے کا اتنا شوق ہے تو اپنے باپ کے پاس دفع ہو جاؤ۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ درنیاب نے نفرت سے کہتے زور کا جھٹکا حسن کو دیا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ صدف تیزی سے آگے بڑھی، زمین پر گرے حسن کو گود میں اٹھا کر صدف نے ایک سرد نگاہ درنیاب پر ڈالی۔ درنیاب ڈھٹائی سے مسکرا رہی تھی، جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ تم ایک سندے اور بے حس عورت ہو درنیاب، صدف نے ناگواری سے کہا۔ او اچھا، اور تم کیا ہو؟ چالاک اور مکار عورت، دوسرے کے مردوں کو پھنسانے والی۔ اب تک کتنے مرد پھنسا چکی ہو؟ یا درنیاب کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ درنیاب نے منہ پر ہاتھ رکھ کر پھٹی نگاہوں سے غصے سے بھری زینب کی طرف دیکھا۔ خبردار جو آئندہ کسی عورت کے کردار پر بات کی۔ درنیاب، میری تربیت ایسی نہیں تھی، پھر تم ایسی کیوں ہو؟ زینب نے دکھی انداز میں کہا۔ حیدر جو گھر کے اندر داخل ہی ہوا تھا، ذہن میں لگے تماشے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ درنیاب روتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا بیبے؟ حیدر نے پاس آ کر فکر مندی سے سوال کیا، پھر روتے ہوئے حسن اور پریشان چہرے والی صدف کو دیکھا تو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ درنیاب نے پھر کچھ کیا ہے؟ حیدر نے گہری سانس لی۔ حیدر، تم واپس چلے جاؤ، زینب نے سختی سے کہا، پھر مڑ کر وہاں سے جانے لگی۔ حسن کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکی، اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلی صبح حیدر اور صدف زینب سے مل کر شہر کے لیے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی درنیاب بھی اپنا سامان باندھ کر دن ڈھلے زلفی کے وہاں آتے ہی اس کے گھر رہنے چلی گئی۔ پیچھے زینب اکیلی رہ گئی تھی۔ بیبے، آپ واپس کیوں جانا چاہتی ہیں؟ حیدر نے ماں کے خود چہرے اور مطمئن مسکراہٹ کو دیکھا۔ وہ بستر پر ولی اور عروہ کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں جڑواں بہن بھائی تقریباً اب 3 مہینے کے ہو گئے تھے۔ حسن اب 4 سال کا ہو گیا تھا اور وہ اسکول جانے لگا تھا۔ حسن کو بھی اپنے بہن بھائی سے بہت محبت تھی۔ اسکول سے واپس آ کر اس کا سارا دن ان کے پاس ہی گزرتا۔ حیدر اور صدف کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ دونوں مطمئن اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ صدف نے بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے جاب چھوڑ دی تھی، کیونکہ دونوں بچوں کو اس کی پوری توجہ کی ضرورت تھی۔ حیدر کے باپ بننے کی خبر سن کر زینب کو ایسا لگا جیسے اسے ساری دنیا کی نعمت اور دولت مل گئی ہو۔ وہ گاؤں سے اکثر شہر چلی جاتی۔ حیدر کے بچوں میں اس کی جان تھی۔ حیدر ماں کی محبت سے واقف تھا، اس لیے وہ ماں کو گاؤں جانے سے روکتا، مگر زینب مسکرا کر منع کر دیتی۔ حیدر، میری زندگی اسی گھر میں گزری ہے۔ اس گھر میں تمہارے باپ کی یادیں ہیں، تمہارا بچپن، لڑکپن، جوانی، سب کچھ تو اس گھر میں ہے۔ میں بھلا کیسے اس گھر کو چھوڑ کر یہاں آ جاؤں؟ زینب نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حیدر مسکرا کر ماں کو دیکھنے لگا۔ بیبے، صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ وہاں آپ کی لاڈلی چڑیل جیسی بھتیجی جو رہتی ہے، جس کے کالے جادو نے آپ کو میرے بچپن سے باندھا ہوا ہے؟ حیدر نے شرارت سے کہا تو زینب ہنس پڑی۔ ہاں، درنیاب بھی میری ذمہ داری ہے۔ سچ کہوں حیدر، درنیاب سے تمہاری شادی کر کے میں ہمیشہ پچھتاوے کا شکار رہی ہوں، مگر جب تم نے اپنی خوشیوں کے لیے الگ راہ چن لی تو میرے دل کو ایک اطمینان ضرور ہوا کہ میرے بچے کو اس کے حصے کی خوشیاں مل گئیں۔ زینب نے سنجیدگی سے اعتراف کیا تو حیدر ماں کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بیبے، میں آپ کے فیصلے پر دل سے راضی تھا، مگر درنیاب نے میرے دل کی قدر نہیں کی۔ حیدر نے اداسی سے کہا، مگر میں خوش ہوں کہ تم درنیاب کی ہر نادانی، ہر بدتمیزی کو بھلا کر آج بھی اس مجبوری کے رشتے کو خلوص دل سے نبھا رہے ہو، ورنہ اگر تم اسے چھوڑنا چاہتے تو کیا مشکل تھی؟ زینب نے آہستگی سے کہا تو حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا بیبے، آپ نہیں سمجھیں گی۔ حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ جب اس کے موبائل پر درنیاب کی کال آنے لگی۔ کتنی لمبی عمر ہے میری درنیاب کی، حیدر نے فون کان سے لگا کر درنیاب کہا تو زینب نے زیر لب کہا۔ حیدر مسکرا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں کل آفس سے واپسی پر تمہیں پک کرنے آؤں گا، جو دل چاہے شاپنگ کر لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، کھانا بھی باہر کھائیں گے اور آئس کریم بھی۔ وہ درنیاب سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ چھوٹی بچی ہے جسے وہ اس کی من پسند چیزیں دلا کر خوش کرنا چاہ رہا تھا۔ رپورٹ جب آئیں گی میں تمہیں بتا دوں گا، تم فکر مت کرو، اس نے نرمی سے کہا۔ جب سے حیدر کے جڑواں بچے ہوئے تھے، درنیاب نے علاج مزید تیز کر دیا تھا۔ وہ پہلے بھی گاؤں میں موجود حکیم اور لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروا رہی تھی۔ اس نے بہت سے تعویذ دم بھی کروائے، مگر اسے کامیابی نہ ملی۔ تب شبنم کے سمجھانے پر درنیاب نے حیدر سے ضد کی کہ وہ بھی شہر کی اچھی اور بڑی ڈاکٹر سے علاج کروائے گی۔ حیدر نے اس کی بات مان لی تھی۔ درنیاب اور زینب اکثر شہر چلے آتے۔ وہ ماموں کے گھر سے آ کر ماں کو لے جاتا۔ زینب تو حیدر کے گھر رہتی، مگر درنیاب اپنے باپ کے گھر رہنا پسند کرتی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر حیدر کی دوسری شادی پر سمجھوتا کر لیا تھا، مگر وہ صدف سے چڑ ہی رکھتی تھی۔ دوسری طرف صدف بھی درنیاب کو مارجن دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی تھیں، مگر حیدر دونوں میں توازن رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ وہ درنیاب کی
دل آزاری کے خوف سے اس کی ہر خواہش مان لیتا۔ اس سے کسی بات پر جھگڑتا نہیں، ہر ہفتے چھٹی لے کر گاؤں چلا جاتا اور درِ نایاب کے ساتھ دن گزارتا۔ اگر درِ نایاب کی مرضی ہوتی تو وہ اپنے باپ کے گھر آ جاتی۔ حیدر اسے شہر بھر میں گھماتا۔ وہ درِ نایاب کے سب گلوں شکووں کو دور کرنا چاہتا تھا۔ درِ نایاب اس صورتحال سے خوش تھی، مگر وہ صدف کے خلاف محاذ بنائے رکھنے کی عادی تھی۔ زینب کے ساتھ اس کے تعلقات سرد ہو چکے تھے، مگر درِ نایاب جانتی تھی کہ زینب کی وجہ سے ہی حیدر اس کے قابو میں تھا۔ زینب درِ نایاب کی وجہ سے ہی گاؤں سے شہر بیٹے کے پاس شفٹ نہ ہوئی تھی۔ حالانکہ حیدر کے بچوں کو دیکھ کر اب یہ خواہش سر اٹھانے لگی تھی، مگر وہ اپنی اس خواہش کا تاوان ابھی بھی بھر رہی تھی جو درِ نایاب کو گود لے کر اس نے کی تھی۔ اب زینب اکثر سوچتی کہ بچے کے لیے اس کے والدین سے زیادہ پیارا اور سگا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح والدین لاکھ اپنے بچے سے خفا ہوں، لاپرواہ ہوں، مگر ان کا حق اور مان کسی بھی دوسرے رشتے سے کہیں بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ زینب نے دوسری عورت سے سنی سنائی باتوں میں آ کر درِ نایاب کی پرورش کا ذمہ لیا، مگر وہ اس کی پرورش کا وہ حق ادا نہ کر سکی جو شاید ایک باپ ادا کر دیتا یا ایک سوتیلی ماں ادا کرتی۔ زینب نے درِ نایاب کو حد سے زیادہ لاڈ دیا، کبھی روکا ٹوکا نہیں کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ پھپھو پہ بوجھ بن گئی ہوں۔ زینب کی کمزوری درِ نایاب کی منفی عادتوں کو پختہ کرتی گئی۔ حالانکہ درِ نایاب اب پوری فطرت کی مالک نہیں تھی، وہ بچپن سے ٹوٹی شخصیت، کمزور اور محدود ذہن کی مالک تھی، جو روایتی ماحول اور باتوں میں پلی بڑھی اور کسی کی بھی باتوں میں آسانی سے آ جایا کرتی۔ 2 دن کے بعد زینب اور درِ نایاب واپس گاؤں جا رہے تھے۔ درِ نایاب کی ضد تھی کہ حیدر انہیں اپنی گاڑی پر گاؤں چھوڑ کر آئے۔ تھوڑی بحث کے بعد حیدر مان گیا تھا۔ درِ نایاب خوش تھی کہ وہ گاؤں میں اپنی سہیلیوں اور افسر لوگوں کو دکھائے گی کہ حیدر کے پاس گاڑی ہے اور وہ مالکن بن کر بیٹھ کر آئی ہے۔ حیدر کی دوسری شادی کا سن کر سب نے درِ نایاب کو بہت باتیں کی تھیں۔ درِ نایاب ان سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ حیدر آج بھی اس پر مرتا ہے۔ درِ نایاب نے بیزاری سے بستر پر بیمار پڑی زینب کی طرف دیکھا۔ اس کا حیدر کی گاڑی میں گاؤں جانے کا خواب بن کر ہی رہ گیا۔ جس دن انہوں نے گاؤں کے لیے نکلنا تھا، اسی رات زینب واش روم کے چکنے فرش پر سلپ ہو کر کلہے کی ہڈی تڑوا بیٹھی۔ اچانک آنے والی پریشانی نے سب درم برم کر کے رکھ دیا۔ زینب کے کلہے کا آپریشن فوری طور پر ہوا، مگر آپریشن کے بعد سے زینب کی حالت مسلسل تنزل کی طرف جا رہی تھی۔ زینب کے علاج میں حیدر کوئی کمی نہیں رکھ رہا تھا۔ زینب کی دیکھ بھال کے لیے اس نے ایک عورت بھی رکھ لی، کیونکہ صدف 3 بچوں کے ساتھ زینب کی پوری طرح دیکھ بھال نہ کر سکتی تھی۔ زینب کی بیماری کی وجہ سے درِ نایاب کو مجبوراً اس کے پاس آ کر رہنا پڑا۔ حیدر کے گھر میں رہتے اسے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ زینب کی حالت میں تھوڑی بہتری تو تھی، مگر وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ درِ نایاب زینب کی پرواہ کرنے کے بجائے حیدر اور صدف کے معاملات پر نظر رکھتی۔ حیدر کے بچوں کے ساتھ اسے محبت تو تھی، مگر سوتن کے بچوں کا خیال آتے ہی وہ انہیں خود سے دور کر دیتی۔ صدف کا موڈ بھی درِ نایاب کی وجہ سے اکثر ہی خراب رہتا۔ حیدر محبت سے اسے منا لیتا، سمجھا لیتا، مگر صدف درِ نایاب کو اپنے گھر پر رکھنے پر راضی نہ تھی۔ مگر زینب کا سوچ کر چپ کر جاتی، کیونکہ درِ نایاب کے زینب کے پاس ہونے کی وجہ سے صدف کو بے فکری رہتی تھی۔ بیبے، دیکھا آپ نے اپنی چلاک بہو کو، کیسے حیدر کو مٹھی میں کیا ہوا ہے؟ ایک دن درِ نایاب نے منہ بنا کر زینب سے کہا جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ زینب نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ درِ نایاب کے ظاہری حلیے میں بھی کافی تبدیلی آئی تھی۔ درِ نایاب، صدف اچھے مزاج کی ہے، اس کے ساتھ بنا کر رکھو، زینب نے سنجیدگی سے کہا تو درِ نایاب نے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں، آپ تو ضرور یہ کہیں گی، آخر آپ کے پوتے اور پوتی کی ماں جو ہے، درِ نایاب نے طنزیہ انداز میں کہا تو زینب دھیمے سے مسکرا دی۔ بے وقوف لڑکی، آج بھی میری محبت، میرے خلوص پر شک کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہارے لیے اپنی سگی اور اکلوتی اولاد کو خود سے دور کر دیا، جس کا پچھتاوا مجھے آج بھی ہے، زینب نے رندے لہجے میں کہا۔ دیکھا، مان لیا نا کہ پچھتاوا ہے، درِ نایاب نے فقری انداز میں کہا تو زینب نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا درِ نایاب، تم منفی سوچنے کی عادی ہو چکی ہو۔ میں آج بھی تمہارا بھلا سوچ رہی ہوں، زینب نے نرمی سے کہا۔ اچھا، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرا بھلا کیسے ہے، درِ نایاب نے بیڈ کے پاس آ کر اکڑے انداز میں کہا تو زینب چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر مدھم لہجے میں کچھ کہا جسے سن کر درِ نایاب کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ درِ نایاب یادوں کی بارش میں بھیگتی دوبارہ اسی خوبصورت ٹیرس پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر کمرے کی طرف دیکھنا چاہا جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ آر یا پار، اب تو زینب بھی نہیں رہی تھی جس کی بنیاد پر درِ نایاب اڑتی پھرتی اکڑتی تھی۔ زینب ایک رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی تھی۔ زینب کو گزرے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ زینب کی موت نے جہاں حیدر کو توڑ کر رکھ دیا تھا، وہاں درِ نایاب کو بھی پہلی بار احساس ہوا کہ ماں کی محبت، ماں کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ جب تک زینب زندہ رہی، درِ نایاب نے اس کی محبت کو حق سمجھ کر وصول کیا، مگر وہ خود کو مظلوم بھی سمجھتی رہی کہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔
اس لیے سب کی محبت حاصل کرنا اس کا حق ہے۔ مگر در نایاب یہ بھول گئی کہ محبت حق سے بھی وصول کی جائے تو اس کی کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ زینب کے مرنے کے بعد وہ جتنا سوچتی اسے یاد آتا کہ زینب کس طرح اس کی ہر بری عادت، ہر غلط حرکت پر پردہ ڈالتی تھی۔ حتیٰ کہ حیدر کو بھی در نایاب کے لیے منانے والی، راستہ بنانے والی زینب ہی تھی۔ زینب کے مرنے کے بعد در نایاب کی سمجھ میں آیا کہ اس کا وجود تو اس تنکے کی طرح ہے جو تیز بہاؤ میں بہہ کر کہیں بھی جا سکتا ہے۔ در نایاب کتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی۔ بارش رک چکی تھی، شام کی لالی رات کے اندھیرے میں بدل گئی۔ جب حیدر اس کے پاس آیا، در نایاب خوفزدہ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ در نایاب، ہم کل گاؤں جا رہے ہیں، بیبے کے لیے قرآن خوانی کروانی ہے، دیگ بانٹنی ہے، حیدر نے مصروف انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ در نایاب رو پڑی۔ وہ جانتی تھی حیدر بہانے سے اسے ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑنے جا رہا ہے کیونکہ وہ صدف کی بات نہیں ٹال سکتا۔ صدف اس کے 2 بچوں کی ماں تھی جبکہ در نایاب سے تو اس نے زبردستی کی شادی کی تھی۔ ساری رات در نایاب روتی اور زینب کو یاد کرتی رہی۔ صبح سویرے وہ دونوں گاؤں کے لیے نکلے۔ در نایاب کی وہ ادھوری خواہش کہ حیدر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گاؤں جا کر سب کے سامنے شو مارے گی، اب خوف کی نظر ہو گئی تھی۔ در نایاب سارا راستہ کسی خوف میں گم رہی تھی۔ گاؤں کی چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی سڑک کا آغاز ہوا تو ایک جگہ گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ حیدر اتر کر گاڑی کے لیے پانی لینے تھوڑی دور گیا تو در نایاب تیزی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ وہ کسی کی نظر میں آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ کر جانا چاہتی تھی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب حیدر سب کے سامنے اسے گاڑی سے نیچے اتار کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا، در نایاب کچے پکے راستے سے ہوتی، ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان سے گزر کر بدحواسی میں تیزی سے مڑتے ہوئے اس کا پاؤں بڑھا اور وہ نیچے گر گئی۔ در نایاب پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے آس پاس سرسبز لہراتی فصلیں اور درمیان میں بنجر کوکھ، بنجر زمین جیسی وہ بیٹھی اپنی کم عقلی کا ماتم کر رہی تھی۔ بھاگنے کا شوق پورا ہو گیا تو اب گھر چلیں؟ پھولی سانس کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگتے حیدر نے پاس آ کر گھوٹے سوال کیا۔ در نایاب رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ حیدر بھی سرسبز فصلوں کے درمیان بیٹھی حیران چہرے والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ در نایاب، وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے نرمی سے سوال کیا تو در نایاب نے جٹ اس بات میں سر ہلایا۔ بہت درد ہے، در نایاب کہتے ہوئے رونے لگی۔ اچھا تم رو مت، تھوڑی ہمت کرو، پاس ہی گھر ہے، حیدر نے فکر مندی سے کہا اور سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ حیدر اسے تھام کر گاڑی تک لایا۔ یہ منظر کئی لوگوں نے دیکھا تھا اور تعجب سے دیکھا۔ انہوں نے بند گھر کا تالا کھولا۔ گاؤں کے لوگ اس کے آس پاس افسوس کرنے آ رہے تھے۔ سب زینب کی اچھی اور نیک فطرت کی گواہی دیتے ہوئے افسردہ تھے۔ حیدر گھر میں ماں کی خوشبو محسوس کرتے اداس بھی تھا اور لوگوں سے ماں کے لیے اچھے کلمات سن کر مطمئن بھی۔ اس کی ماں کی ساری عمر گاؤں میں گزری تھی۔ یہاں کے لوگوں کا بھی پورا حق تھا کہ وہ حیدر کے غم میں شامل ہوتے، اس کی ماں کے لیے دعائے خیر کرتے۔ دیگ بانٹ کر جب حیدر گھر واپس آیا تو در نایاب گھر کو صاف کر کے فارغ ہوئی۔ گھر کو صاف دیکھ کر حیدر چونک گیا۔ زینب نے ساری زندگی گھر کو بہت سنوار کر رکھا تھا۔ اس لمحے حیدر کو احساس ہوا کہ زینب کی تربیت کا کوئی عکس تو در نایاب میں رہ گیا ہے۔ در نایاب، چائے کا کپ رکھ کر جب در نایاب واپس جانے لگی تو حیدر نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ وہ اس وقت صحن کے وسط میں کھڑا سر پر چمکتے تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ گاؤں کی رات بہت پیاری اور پرسکون تھی۔ در نایاب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے میری اور صدف کی باتیں سن لی تھیں۔ حیدر نے گردن موڑ کر اس کے حیران چہرے کی طرف دیکھا۔ در نایاب کل سے ضبط کر رہی تھی، اب ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے حیدر کے بازو سے لگ کر رونے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ صدف نے یہی شرط رکھی ہے کہ مجھے زندگی سے نکال دیں کیونکہ اب بیبے بھی نہیں رہی اور میں… در نایاب کہتے ہوئے رکی۔ اسے زینب کی وہ بات یاد آئی جو اس نے در نایاب کو آخری بار سمجھائی تھی۔ در نایاب، میں تمہارے بھلے کے لیے سمجھا رہی ہوں کہ صدف سے بنا کر رکھو کیونکہ میں جانتی ہوں تمہاری میڈیکل رپورٹس کے مطابق تم کبھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے کیونکہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میں آپ کو کوئی خوشی، کوئی سکون نہیں دے سکی۔ میں اچھی بیوی نہیں ہوں مگر آپ اچھے شوہر ضرور ہیں، در نایاب نے روتے ہوئے کہا تو حیدر بے ساختہ مسکرا دیا اور پھر اس کا سر اٹھا کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں صرف اس وجہ سے چھوڑ دوں گا کہ تم اچھی بیوی نہیں بن سکی یا تمہاری میڈیکل رپورٹ ٹھیک نہیں آئی؟ حیدر نے سوال کیا تو در نایاب ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ در نایاب، اولاد نصیب سے ملتی ہے، اللہ پر پورا یقین رکھو، موضوع انسانوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، حیدر نے پر یقین انداز میں کہا تو در نایاب حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو کیا آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں؟ در نایاب نے حیرانی سے سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
میں نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں کو ہمیشہ بہت مارجن دیا ہے، ان کی ہر غلط اور صحیح بات کو مانا ہے، ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے تکلیف بھی اٹھائی، مگر پھر بھی میں ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ ان 2 لوگوں میں سے ایک میری ماں تھی اور دوسری تم ہو درِ نایاب۔ اس نے اعتراف کیا تو درِ نایاب گنگ کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ حیدر دل سے مسکرا رہا تھا، اس لیے اس کی روشن مسکراہٹ اندھیری رات میں چاند جیسی لگ رہی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ اور ہمت ہے کہ میں ہر مشکل، ہر تکلیف میں تمہارا ساتھ دوں، کیونکہ یہ میرا عہد تھا جو میں نے اپنی ماں سے خود کیا تھا۔ میں اگر کسی غیر کے بچے کو اپنا سکتا ہوں، اسے باپ کی شفقت اور محبت دے سکتا ہوں، تو پھر میں کسی اپنے کو غیر کیسے بنا سکتا ہوں؟ یہی بات میں نے صدف کو سمجھائی ہے جب اس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا کہا تھا۔ صدف میری بات سمجھ کر چپ ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ دوبارہ کبھی اس بارے میں بات نہیں کرے گی۔ یہ ہم دونوں نے طے کیا تھا، ایک دوسرے کی رائے کا، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں گے۔ حیدر نے نرمی سے کہا، آپ نے صدف سے دوسری شادی کیوں کی تھی؟ درِ نایاب نے بے ساختہ شکوہ کیا۔ صدف آج کے دور کی لڑکی ہے، سمجھدار، پراعتماد، زندگی کو زندگی بنانے والی عورت۔ صدف کی جو خوبیاں ہیں وہ کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ صدف سے میں نے شادی 2 وجوہات کی بنا پر کی تھی۔ ایک یہ کہ میں لائف پارٹنر کے روپ میں صدف جیسا ساتھی چاہتا تھا۔ دوسرا، میں حسن کے سر پر باپ بن کر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے صدف اور حسن کی بے بسی اور تکلیف کئی مقام پر دیکھی ہے، شاید اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھا لیا، جس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ مگر درِ نایاب، حیدر نے درِ نایاب کی آنکھوں میں جھانکتے کہا، میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تم ہو۔ تم سے شادی میں نے جیسے بھی حالات میں کی ہو، مگر میں تمہارے ساتھ ہمیشہ مخلص رہا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار نہ ہوتا؟ تم سے میرا تعلق کسی وجہ کا محتاج نہیں، آئندہ کوئی وہم مت پالنا۔ حیدر نے محبت سے کہا تو درِ نایاب کو پہلی بار حیدر کی آنکھوں میں انگنت کہکشائیں نظر آئیں۔ پہلی بار اس کا دل ان کہکشاؤں کی کھوج میں نکلنے کے لیے تڑپا تھا۔ درِ نایاب آنسو بھری آنکھوں سے مسکراتی اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ حیدر نے اسے تسلی دی تھی، مگر اس کی آنکھیں بھی بے ساختہ نم ہو چکی تھیں۔ حیدر جانتا تھا کہ آج زینب کی روح ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن ہوگی۔ آج ان دونوں نے اپنے رشتے کی گہرائی کو جانا تھا، ایک دوسرے کی محبت کو پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ابراہیم، واپس آ جاؤ، درِ نایاب نے 4 سالہ بیٹے کو آواز دے کر بلایا، جو گاؤں آ کر واپس جانا بھول جاتا تھا۔ ابراہیم کبھی اس طرف بھاگ رہا تھا، کبھی اس طرف۔ صدف اور اس کے تینوں بچے بھی ساتھ تھے۔ چاروں بچوں کی معصوم شرارتیں اور ہنسی ان دونوں کے چہروں پر بھی تھی۔ صدف اور اس کے تینوں بچے بھی ساتھ تھے۔ چاروں بچوں کی معصوم شرارتیں اور ہنسی ان دونوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ صدف اور درِ نایاب کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی تھی۔ 5 سال پہلے حیدر نے ایک فیصلہ کیا اور درِ نایاب کو شہر لے آیا۔ اس نے ایک گھر کے 2 پوشن میں صدف اور درِ نایاب کی الگ الگ جنت سیٹ کر دی تھی۔ دونوں کا ایک دوسرے کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ صدف حیدر سے شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ درِ نایاب کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ صدف سے شادی کرتے ہوئے حیدر نے اپنی واحد شرط یہی اسے بتائی تھی کہ وہ کبھی اس کے اور درِ نایاب کے درمیان نہیں آئے گی۔ صدف نے زینب کے مرنے کے بعد کوشش کی کہ حیدر درِ نایاب کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کا خیال تھا حیدر درِ نایاب کی حرکتوں اور عادتوں کی وجہ سے اکتا چکا ہے، مگر اس کا یہ اندازہ غلط نکلا۔ حیدر اپنی ماں سے کیے عہد پر قائم تھا۔ حیدر نے زینب کے مرنے کے بعد درِ نایاب کو گاؤں میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے گاؤں والے گھر کا ایک حصہ گاؤں کے بچوں کے لیے وقتی اسکول کے طور پر استعمال کرنے کے لیے خالہ بلقیس کو دے دیا، جو ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھی، اور ان کی ایک بیوہ بیٹی بھی دونوں بچوں کے ساتھ ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کا کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کر رہی تھی۔ زینب سے بلقیس کی اچھی دوستی تھی۔ حیدر کے اس اقدام سے گاؤں کے بچوں کا تو بھلا ہوا ہی، ساتھ بلقیس اور اس کی بیٹی کو بھی آسانی ہو گئی، پڑھانے اور روزگار کمانے کا راستہ مل گیا تھا۔ حیدر کا یقین مضبوط تھا۔ مستقل علاج اور دعاؤں کے بعد درِ نایاب کو ماں بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ماں بن کر درِ نایاب کی شخصیت میں بڑی تبدیلی آئی تھی۔ یہ تبدیلی ایک دم سے نہ آئی تھی، بلکہ تبدیلی کا یہ عمل تب شروع ہوا جب زینب کے جانے کے بعد اس نے پہلی بار خود کو اکیلا اور کمزور پایا۔ حیدر کے خلوص اور محبت نے اس کے دل پر اثر کیا، تو درِ نایاب نے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہی۔ درِ نایاب نے گردن گھما کر کچھ دور کھیتوں کے درمیان بنی پگڈنڈی پر صدف اور حیدر کو ہاتھ پکڑے چلتے دیکھا۔ صدف کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ حیدر کے چہرے پر بھی جاندار مسکراہٹ تھی، جبکہ ان کے تینوں بچے آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ درِ نایاب کو اس مکمل منظر نے کسی ادھورے پن سے نوازا، مگر اس سے پہلے کہ اس کی منفی سوچ حاوی ہوتی، درِ نایاب سر جھٹک کر اپنے سامنے کھڑی زندہ سلامت نعمت کو دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس نے آگے بڑھ کر ابراہیم کو گود میں اٹھا لیا اور اس کو پیار کرنے لگی۔
زندگی میں حاصل نعمتوں، خلوص رشتوں کو جب ہم اپنی حماقت، لاپرواہی اور خود غرضی سے گنواتے ہیں تو ان کی زندگی میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ در نیاب اور حیدر کے رشتے کی وہ بھاری قیمت صدف تھی جسے در نیاب نے خود اپنا نصیب اپنی حماقت اور بے وقوفی سے سونپا تھا۔ در نیاب حیدر نے پلٹ کر اسے آواز دی۔ در نیاب نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ حیدر نے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا گنا دکھایا تو در نیاب نے اس بات میں سر ہلایا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول در نیاب۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔